فكرا يضيء طريقنا منها هنا نحيي معا عملا ينير قلوبنا من طيبة الهادي هنا نغفو ركاب نبينا منها السلام علیکم ناظرین، پروگرام گہری نظر میں میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب۔ ناظرین، پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی تشویشناک صورتحال اور مملکت خداداد پاکستان میں بیرونی مداخلت، جہاں کی ایک المناک صورتحال ہمارے سامنے ہے، کراچی میں، کوئٹہ میں، گلگت بلتستان میں۔ ایسی صورتحال میں گوادر پورٹ کے عظیم منصوبے کا افتتاح، اور پھر ایک ایسے وقت میں کہ جب دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے کے درپے ہیں، ایسی مشکل گھڑی میں ترک صدر رجب طیب اردوغان کا پاکستان آنا، یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں کہ جو پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اٹھائے جاتے ہیں۔ حال تو جو بھی ہے سب کے سامنے ہے، لیکن اس حال کے تناظر میں مملکت خداداد کا مستقبل کیا ہوگا؟ سی پیک منصوبے سے خطے میں کیا تبدیلی رونما ہوگی؟ اور جب طیب اردوغان پاکستان آئے، ابھی پاکستان میں ہیں، تو یہ اخوت اور بھائی چارہ، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ جہاں اس سے دشمنان اسلام کو بڑی تکلیف ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ دشمنان پاکستان کو بھی بہت بڑی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ اس لیے ان کی آمد سے قبل ہمارے سرحدوں پہ ہمارے فوجی شہید کر دیے گئے۔ ان کی آمد سے قبل کچھ ہی دن پہلے حب میں ایک المناک حادثہ ہوا جس میں ہمارے بہت سارے پاکستانی جان سے گئے۔ ایک ایسی فضا کو قائم کرنا یقیناً یہ ایک گھناؤنی سازش ہے کہ مملکت خداداد پاکستان عالم میں، دنیا میں اور عالمی اسلام میں تنہا ہو کر رہ جائے، لیکن یہ کوششیں ناکام رہے گی، ناکام ہے اور ناکام ہوگی۔ آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ پاکستان کا مستقبل حال کے تناظر میں کیا ہوگا۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے میرے معزز مہمان جناب عبید الرحمن شفیق صاحب۔ میں عبید صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نوجوان تجزیہ نگار ہیں، سکالر ہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ فون کال پہ مہمان ہوں گے سینئر تجزیہ نگار جناب اوریا مقبول جان صاحب۔ اسی طرح ہمارے ساتھ فون کال پہ ہوں گے سابق امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا اور جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما جناب پروفیسر ابراہیم صاحب، اور ہمارے ساتھ فون کال پہ ساتھ دیں گے سینئر تجزیہ نگار جناب فاروق درویش صاحب۔ اور اسی طرح پاک ترک دوستی کے حوالے سے، پاک ترک تعلقات کے حوالے سے ہم بات کریں گے ترکی میں اپنے ایک دوست جناب خالد اغرلو صاحب سے۔ تو میں تمام مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں عبید صاحب کی طرف کہ جب بلوچستان کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف بلوچستان کو آگ میں اور خون میں نہلایا گیا، وہاں کی صورتحال یہ تقریباً کچھ ہی عرصہ میں 3 ایسے بڑے حادثات ہوئے، باقی چھوٹے موٹے تو ہوتے رہتے ہیں۔ کہ بلوچستان کی ایسی صورتحال اور پھر ایسی صورتحال میں گوادر پورٹ کے اس عظیم منصوبے کا افتتاح، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا مستقبل کس راہ پہ گامزن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عبداللہ عالمزیب صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی، بہت آپ کا شکر گزار ہوں۔ دیکھیں جیسے ہی حالیہ ابھی چند دن پہلے گوادر پورٹ کا افتتاح ہوا ہے، اور یہ گوادر پورٹ
پاکستان کے مستقبل کو بدلنے کے حوالے سے ایک پیش خیمہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیش خیمہ کے طور پہ ثابت ہوگی. اور لیکن اس وقت جو بلوچستان کی موجودہ صورتحال ہے اگر ہم اس تناظر میں اس کو دیکھیں تو یہ بہت ایک تشویشناک صورتحال ہے. ہماری حکومت کو ہماری فوج کو اس حوالے سے بہت ہی اہم اقدامات کرنے ہوں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے یا بالکل بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے گوادر پورٹ کے بارے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے کو ایک عروج کے اوپر لے کے جائے گی. اور اگر یہ پورٹ جس طرح پورا ایک سی پیک منصوبہ ہے, اگر یہ اپنے جس طرح انہوں نے اس کا پورا خطہ بنایا ہے, اپنے خطے کے مطابق یہ کام کرے تو یہ پاکستان کو اور صرف پاکستان کو نہیں بلکہ پورے ایشیا کو اور خاص طور پہ سینٹرل ایشیا کے جتنے ممالک ہیں اس کو دنیا کے اندر جو ہے نا اس کا ایک مقام ہوگا. لیکن ہماری جو موجودہ حکومت ہے پاکستان کی, جو بلوچستان کے اس وقت حالات چل رہے ہیں ان تناظر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہ بہت ہی نازک صورتحال ہے. ہمیں اس وقت بہت ہی بولڈ سٹیپ لینے ہوں گے. اس وقت آپ جسے جانتے ہیں کہ پوری دنیا کو گوادر پورٹ اس وقت جو ہے وہ ایک نظر نہیں باری. خاص کر اگر ہم انڈیا کی طرف دیکھیں تو انڈیا کو تو یہ پورٹ ایک صورت نہیں باتی. اس کا وہ اپنی آج سے رہی پچھلے 4-5 سال سے تابڑ توڑ کوششیں کر رہے ہیں کسی طرح اس پورٹ کو ناکام بنایا جائے اور بلوچستان کے اندر شورش کو کھڑا کیا جائے. بلوچستان کے اندر جو علیحدگی کی تنظیمیں ہیں ان کو ان کی ساری کی ساری تقویت جو ہے وہ انڈیا سے ہو رہی ہے. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے اور دنیا جانتی ہے کہ انڈیا نے پاکستان کے اندر شورش پھیلانے میں کس کا حد تک اس نے جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا کیا ہے. افغانستان سے بیٹھ کے ایران سے آ کر وہ اپنے جتنے بھی مضموم مقاصد ہیں ان کے اندر کامیاب ہو رہے ہیں. تو بلوچستان کی اس وقت موجودہ صورتحال دو چیزیں ہوتی ہیں. جب بھی آپ کے اپنے گھر کا بندہ جب آپ کے خلاف بغاوت کرتا ہے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو باہر سے کوئی بھڑکانے والا ہے, لیکن جو اس سے بھی زیادہ نازک چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اس کے ساتھ اگر آپ کا تعلق اپنے گھر کے بندے کے ساتھ اچھا نہیں ہے, آپ اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے, اس سے غفلت برت رہے ہیں, تو آپ کا بندہ آپ کو چھوڑ کے دوسرے کے پیچھے جائے گا. تو ہماری موجودہ حکومت یا اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں انہوں نے بلوچستان کے ساتھ کس قدر یتیمانہ سلوک کیا ہے اور وہ مجبور ہو کر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کوئی بہت اچھا اقدام کیا ہے, بہت مستحسن قدم اٹھایا, لیکن ہماری بھی اس کے اندر بہت بڑی غلطی ہے. ہم نے بلوچستان کو ادھورا چھوڑا, ان کے ساتھ یتیمانہ سلوک کیا. ابھی میں اگر ہم بلوچستان کے حالات کے اوپر ذرا میں ایک رپورٹ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے علاقے میں سوئی کے مقام پر جو گیس ہے, سوئی گیس, وہ 1953 کے اندر دریافت ہوئی, لیکن چند ہی برسوں میں یہ گیس لاہور, اسلام آباد, پشاور تک پہنچا دی گئی. لیکن صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں یہ گیس 32 سال کے بعد 1958 میں وہ گیس جو بلوچستان سے دریافت ہوئی تھی وہ 32 سال کے بعد کوئٹہ میں لاہور, پشاور تک پہنچ گئی ہے. اب جہاں سے گیس نکلی ہے سب سے پہلا, میں خود میرا تعلق لاہور سے ہے, پنجاب سے, لیکن میں اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں, اس بات کو سمجھتا ہوں, اور کوئی بھی عقل مند انسان اس بات کو ڈرا نہیں کرے گا کہ اس کے اوپر سب سے زیادہ اور سب سے پہلا حق بلوچیوں کا ہے, بلوچستان کا, کیونکہ وہاں سے نکلی ہے, ان کا حق ہے. اور آپ ان کے ساتھ اس قدر یتیمانہ سلوک کریں کہ 32 سال کے بعد وہاں پر کوئٹہ کو گیس دیا, اور صرف کوئٹہ جو صوبائی دارالحکومت ہے, اس کے علاوہ بلوچستان کے کتنے چھوٹے بڑے علاقے ہیں جہاں پر ابھی تک بھی گیس موجود نہیں ہے. تو یہ یتیمانہ سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی طرح یہ گوادر منصوبے میں بھی بلوچستان کے ساتھ اسی طرح؟ بالکل, یہ آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا جو میگا پروجیکٹ ہے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ اس کو پاکستان کو آگے لے کے چلے گا, پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک بہت ہی روشن یہ پروجیکٹ ہے جو پاکستان کو عروج کی ایک اعلیٰ حد تک لے کے جائے گا. اب جو بلوچیوں کا اس وقت سب سے بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر ماشاءاللہ ایک اتنا بڑا پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں, اور بلوچستان کی جو موجودہ صورتحال ہے وہاں پر پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے بلوچستان, جو پاکستان کی کل آبادی کا اگر ہم اس کا تناسب نکالیں تو 44%, 44% آبادی, تقریباً نصف آبادی پاکستان کی بلوچستان میں. پاکستان کا چوتھا صوبہ ہے لیکن آبادی کے لحاظ سب سے بڑا صوبہ ہے. یہ آبادی کے لحاظ سے رقبے کا؟ ہاں جی, آبادی کے لحاظ سے. اچھا, جو اس وقت کے جو اعداد و شمار ہے اس لحاظ سے تقریباً پاکستان کی تقریباً جو ہے وہ 44% جو آبادی ہے, سوری معذرت 44% رقبہ جو ہے, رقبے کے لحاظ سے, رقبے کے لحاظ سے یہ جو ہے سب سے بڑا صوبہ, یعنی کہ آدھے پاکستان کے اوپر یہ بلوچستان محیط ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں لٹریسی ریٹ دیکھیں تو بلوچستان میں سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ, جو سب سے کم لٹریسی ریٹ ہے وہ بلوچستان میں پایا جا رہا ہے. سب سے زیادہ ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ بلوچستان کے اندر پائے جا رہے ہیں. تعلیم کا فقدان ہے اس قدر بلوچستان میں. بلوچستان کے اندر 32% بچے ایسے ہیں جو اسکول جا ہی نہیں سکتے.
وہ ان کے لیے نہ اسکولوں کا انتظام ہے. بلوچستان کے کتنے ہی اضلاع ایسے موجود ہیں جہاں پر پرائمری اسکولوں کا آپ کالجز یونیورسٹیوں کی بات میں کرتے ہیں, وہاں پر پرائمری اسکول اور تعلیم کا بھی جو ہے وہ اہتمام نہیں ہے. تو اس قدر ان کا سب سے بڑا اعتراض جس کے بارے میں ہم بات کریں تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ باہر صوبوں سے لوگوں کو یہاں پر لائیں گے اور یہاں پر وہ آ کے کام کریں گے, تو بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ہی صوبے کے اندر ایک اقلیت کی شکل اختیار کر جائیں گے. اب ظاہری بات ہے اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, اس کو چلانے کے لیے آپ کو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ درکار ہیں. وہ سارے کے سارے آپ دوسرے بڑے بڑے شام سے اسلام آباد, لاہور وغیرہ سے آپ لے کر آئیں گے, وہ وہاں پر آ کر رہیں گے, اپنا کام کریں گے. بیرون ممالک سے لوگ آئیں گے, تو بلوچیوں کو تو کوئی حق نہیں ملا, وہ تو اپنے صوبے میں رہ کے ایک اقلیت کی شکل اختیار کر گئے. کیا سمجھتے ہیں, یعنی آپ کیا کہتے ہیں کہ ابھی حکومت کو سب سے پہلے بلوچیوں کی محرومی دور کرنی؟ بالکل, بلوچستان حکومت کو کچھ ایسے بولڈ سٹیپ لینے ہوں گے کہ جو بلوچیوں کی ان تمام شکووں کو دور کیا جائے. یہ ایک سیاسی معاملہ ہے, اس کو سیاسی سٹیپ لینا چاہے تو کیا سٹیپ لے سکتی ہے؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلے تو جو بنیادی چیز ہے جو نظریہ پاکستان ہے, جس بنیاد کے اوپر پاکستان جو ہے وہ پاکستان بنا, پاکستان معرض وجود میں ہے, سب سے پہلے تو اس نظریہ پاکستان کو ان کے اندر احیا کیا جائے کہ یہ پاکستان جو بنا تھا یہ کسی تعصب کی بنیاد پر نہیں بنا تھا, کسی علاقائی امتیاز کے لیے نہیں بنا تھا, کسی لسانی امتیاز کے لیے نہیں بنا تھا. یہ پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر, اسلام کی بنیاد پر, مسلمانوں کی بنیاد پر بنا تھا. اور پاکستان میں رہنے والا ہر ایک انسان, چاہے اس کا تعلق بلوچستان سے ہے, چاہے اس کا تعلق خیبر پختونخوا, پنجاب, کسی بھی جگہ سے ہے, اور پاکستان سے باہر نکلے دنیا کی بھی کسی جگہ سے بھی ہے, وہ سب اسلامی برادری کا ایک حصہ ہے. اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے تمام کے تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند بنایا. اس طرح پورے تمام کے تمام امت مسلمہ کو ایک جسم اس طرح پرویا کہ اگر کسی ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا انسان اس تکلیف کو اپنے دل کے اندر محسوس کرے. تو سب سے پہلے جو نظریہ پاکستان تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, ان کو ان تعصبات سے نکالا جائے کہ پاکستان کی بنیاد اسلام ہے. آپ دیکھیں کہ کہاں پر وسیع تر امت کا مفاد ہے, امت مسلمہ کا مفاد کہاں پر ہو رہا ہے, اس لحاظ کو آپ دیکھیں. آپ اپنے ذاتی مفادات کو نہ رکھیں, آپ تعصبات کے اندر نہ آئیں کہ جی بلوچی ہے, یہ پنجابی ہے. مل نہیں رہے تو وہ کہاں سے رکھیں گے مفادات؟ دیکھیں عبداللہ بھائی, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنا اگر دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مجھ سے اچھا نہیں کر رہا تو میں بھی دوسرے کے ساتھ اچھا نہیں کرتا. اصل نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ جو انسان میرے ساتھ اچھا کرتا ہے, میں ہر دنیا میں تو ہر انسانوں کے ساتھ اچھا کرتا ہی ہے. اصل نیکی ہی ہے کہ جو انسان آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا کریں. یہ تعلیمات ہے اسلام کی جو اسلام نے ہمیں دی ہیں. ٹھیک ہے کہ جو حکومت ان کے ساتھ برا کر رہی ہے, ان کے حقوق ان کو ادا نہیں کر رہی, حکومت کو اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے اور بہت اہم اقدام لینے چاہیے. جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ سی پیک منصوبے, گوادر کے منصوبے کی کامیابی کے لیے یہ اقدامات لینا از حد ضروری ہے. اگر ہم نے بلوچوں کو اپنے اعتماد میں نہیں لیا تو خدا نخواستہ اگر وہ بیرونی سازشوں کے گھیرے میں آ گئے, ان کے جال میں آ کے گھر سے ہی شورش کی ابتدا ہوگی, تو یہ سی پیک منصوبہ اور یہ جو ہے گوادر کا منصوبہ ناکامی کا شکار ہو سکتا ہے. تو بلوچوں کو اور ہے مثلا اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ جس سے خطے کے وسیع تر مفادات وابستہ ہیں, بالکل, لیکن پھر یہ جو بلوچ بعض قبائل اس کے خلاف ہیں, تو اس کی بھی بنیادی یہی وجہ ہے. بالکل, ان کا سب سے پہلا بنیادی ڈیمانڈ کیا ہے ان کی؟ دیکھیں عبداللہ بھائی, یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا حل جو ہے, یہ مسئلے کی ابتدا آج سے نہیں کئی سالوں سے چلتی آ رہی ہے. تو اگر ہم چاہیں کہ ہم ایک ہفتے میں یا ایک مہینے میں اس مسئلے کو حل کر لیں تو یہ مسئلہ ایک مہینے میں حل نہیں ہوگا. اس کے لیے جو سب سے بنیادی جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر اگر ہم سیاسی حوالے سے دیکھیں, یہ ایک سیاسی ایشو ہے. جب دیکھیں بلوچستان کے اندر آرمی آئی جنرل پرویز مشرف کے دور کے اندر, اس نے فوجی طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہا تو مسئلہ حل نہیں ہوا, مسئلہ مزید بگڑ گیا, زیادہ بگڑ گیا, زیادہ حالات خراب ہو گئے. آپ دیکھیں چمن باٹر کے اوپر جو ہے وہ کس قدر وہاں پر روزانہ کوئی نہ کوئی ٹینکر جل رہا ہے, دھماکے ہو رہے ہیں, تو وہ مزید حالات بدل گئے. یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے, تو اسے سیاسی طریقے سے ہی حل کیا جائے گا. بلوچستان کے اندر اس وقت جو ان کی موجودہ صورتحال ہے, وہاں پر دو طرح کی سیاسی جماعتیں پائی جاتی ہیں. سب سے پہلی سیاسی جماعت وہ ہے کہ جو وہاں کے علاقائی ایشوز کو اٹھاتی ہے اور ان کے اوپر سیاست کرتی ہے. دوسرا جو ہے وہ ہماری ملک گیر سیاسی جماعتیں ہیں, جیسے پیپلز پارٹی ہے, تحریک انصاف ہے, نون لیگ ہے, وہ اپنے ملک گیر سیاست کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے حوالے سے بھی اپنا ایک خاص نظریہ رکھتے ہیں. پہلی جو اول ذکر جو جماعت ہے وہ چکزئی صاحب کی جماعت ہے جو وہاں پر کام کر رہی ہے. تو وہاں کے سیاسی لوگوں کو جو ہے وہ اس کے اندر لیا جائے, اعتماد کے اندر لیا جائے, ان سیاسی لوگوں کے ذریعے سے جو ان کے عوامی نمائندگان ہیں ان کو اعتماد کے اندر لیا جائے. اعتماد میں لینے کے بعد ان کو جو ہے سبسڈی دی جائے,
ٹھیک ہے. اب بلوچستان کے کتنے ہی ایسے علاقے ہیں جہاں پر بجلی موجود نہیں ہے. تقریباً میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ بلوچستان کا 5% حصہ ایسا ہے جہاں پر جو ہے وہ گیس موجود ہے, جہاں پر جو ہے بجلی موجود ہے اور سبسڈیز موجود ہیں. 95% حصہ ایسا ہے جہاں پر جو ہے وہ ضروریات زندگی کی کوئی اشیاء موجود نہیں ہے. اور سب سے بڑی صورتحال دیکھیں کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے, لیکن جو بلوچستان کو دیگر صوبوں سے ملانے والے شاہراہ ہیں ان کی صورتحال اس قدر نازک ہے, وہ اس قدر خستہ حال شاہراہ ہیں, روڈیں ہیں کہ بلوچستان کو مجبوراً سارے کا سارا جو تجارت ہے وہ ایران سے کرنی پڑتی ہے. حتیٰ کہ آٹا, چینی, نمک تک چیزیں ایران سے برآمد ہو کے آتی ہیں, اور اگر پاکستان ایران کے حالات کشیدہ ہو جائے, وہ بارڈر بند ہو گیا تو جو ہے وہاں پر قحط کی کیفیت ہو جاتی ہے. یہ صورتحال ہے وہاں پر. تو نہ ان کو کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں دی جا رہی, ان کو سبسڈیاں دی جائیں, ان کو تمام کی تمام سہولت فراہم کی جائے. ہاں ہم بلوچی ابھی ظاہری بات ہے چند دنوں میں تو وہ اس طرح کھڑے نہیں ہو سکتے کہ ہم ان کو اٹھا کے گوادر منصوبے کی جتنی کی ساری باغ دوڑا ان کے ہاتھ میں دے دی جائے. یہ ایک وسیع تر منصوبہ ہے, اس کے لیے وفاق کو ہی اقدامات لینے پڑیں گے, لیکن ان کو سبسڈی دی جائے, ان کو اعتماد میں لیا جائے, ان کو سہولیت فراہم کی جائے اور ان کو ساتھ جوڑا جائے. جب ان کو ہم ساتھ جوڑ کے آگے چلیں گے تو پھر میں نے جیسے پہلے کہا کہ اگر آپ کے گھر کا بندہ آپ کے خلاف جا رہا ہے, آپ کی بغاوت کر رہا ہے, تو اس میں جس قدر باہر کے بندے کا حصہ ہے اس سے زیادہ آپ کا قصور ہے کہ آپ نے اس کو اپنے سینے سے کیوں نہیں لگایا. بلوچی ہمارے بھائی ہیں. یہ پنجابی اور بلوچی کا نعرہ لگانے والے کون ہیں؟ یہ ہم لوگوں نے نفرتیں بوئی ہیں. ہماری سیاست ہے کہ جو ہم جو لوگوں کے جو ہے ان کے جذبات سے کھیل کے جذبات کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. تو یہ تو ہو گیا کہ سی پیک کی یعنی اس منصوبے کی کامیابی کے لیے اولین شرط یہ ہے, بلکہ حکومت کی یہ ترجیح ہونی چاہیے کہ بلوچوں کے مسائل حل جتنے بھی ان کے مسائل ہیں, چاہے وہ تعلیم کے ہیں, صحت کے ہیں, یا بالکل صحت کے. 133 اضلاع ہیں بلوچستان کے, اور اس میں سے مشکل سے جو صوبائی دارالحکومت کوئٹہ ہے وہاں پر ایک اچھا جو جسے کہتے ہیں کہ ایک آپ اچھا نہیں کہہ لیں, اسے اعلیٰ نہ کہیں, ادنا سہولیات کا حامل ایک ہسپتال موجود ہے جس کے اوپر. اور بلوچستان میں دور دراز علاقوں سے سفری صعوبتوں کی وجہ سے کتنی ہی ایسی مائیں ہیں جو رستے میں جن کے حمل گرے اور بچے ان کے مر گئے, اور مائیں بھی مر گئی. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بلوچستان آتے آتے تک اپنے مریضوں کو لاتے تک رستے میں ان کے مریض دم توڑ گئے. یہ وہاں پر صورتحال ہے. جو ضروریاتی زندگی ہے, ضروریات زندگی تو کم از کم ان کو مہیا کی جائے. ابھی آگے چلتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا سی پیک کے منصوبے کے لیے اولین شرط, لیکن اگر آپ اس گوادر پورٹ کی اہمیت پہ بات کریں, بالکل, اور خاص کر پھر ہمارے خطے میں پاکستان میں اور پاکستان کے ساتھ جو دیگر ایشین ممالک ہیں, بالکل, ان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس گوادر پورٹ کی کامیابی سے؟ دیکھیے گلاب بھائی, گوادر پورٹ کی جو سب سے زیادہ اگر ہم اسٹریٹجک اعتبار سے دیکھیں جو سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ اس وقت چائنا کے لیے ہے. اگر یہ گوادر پورٹ جس طرح پہلے کہ اس کا جو معاہدہ تھا وہ سنگاپور کی پی ایس اے انٹرنیشنل کے ساتھ ہوا تھا, تو خیر انہوں نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا. تو اگر یہ چائنا سے یہ جو گوادر پورٹ ہم واپس لے لیتے ہیں, اگر پاکستان گوادر پورٹ چائنا کو نہیں دیتا تو چائنا کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے. کس طرح؟ چائنا کی جو اپنی ذاتی پورٹ ہے, شنگھائی پورٹ ہے, وہاں سے کاشغر جو مغربی جسے ہم ایسٹرن چائنا کہتے ہیں, وہاں سے تقریباً شنگھائی پورٹ کا جو سفر ہے وہ تقریباً 3500 کلومیٹر ہے, 3500 کلومیٹر ہے, اور کاشغر سے گوادر پورٹ کا جو سفر ہے وہ صرف 1500 کلومیٹر ہے. تو آپ دیکھیں کہ چائنا کے اندر ہی اپنی پورٹ سے اس کو کس حد تک فائدہ ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ صرف آپ تجارتی لحاظ سے نہیں, دفاعی لحاظ سے, علاقائی اعتبار سے, ہر طرح سے اگر ہم دیکھیں تو گوادر پورٹ اس وقت سب سے زیادہ اگر اہمیت کی حامل ہے وہ چائنا کے لیے, بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ چائنا کے لیے بطور شہرک ان کے مفادات کے لیے شہرک کے حیثیت رکھتی ہے. کیا سمجھتے ہیں اس میں پاکستان کے مفادات نہیں؟ پاکستان کا مفاد ہے. پاکستان کا مفاد کس طرح؟ مثال کے طور پہ اب چائنا کا جتنا جو آئل جو جتنا وہ برآمد کرتا ہے وہ خلیج فارس سے کرتا ہے, تو چائنا اس کے ذریعے تقریباً 20 ارب ڈالر بچائے گا اگر وہ گوادر کے ذریعے سے جو ہے وہ تیل امپورٹ کرتا ہے. اگر وہ شنگھائی کے ذریعے سے کرتا ہے تو اس کو بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ سفری خراجات برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب وہ 20 ارب کی اس کو بجٹ ہو رہی ہے تو اس کے اندر 5 ارب ڈالر کی جو ہے وہ آمدنی پاکستان کو ہوگی. یہ کس چیز کی؟ راہداری کی ہوگی نا. راہداری ظاہری بات ہے, جب روڈ کے اوپر وہ ٹرالے چلیں گے, روڈ کے اوپر جو ہے وہ کنٹینر چلیں گے, وہ آئیں گے جائیں گے تو ٹول ٹیکس ادا کریں گے. تو اس ٹول ٹیکس سے پاکستان کو جو ہے وہ تقریباً سالانہ 5 ارب ڈالر کی جو ہے وہ آمدنی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان اس سی پیک منصوبے کو آگے بڑھاتا ہے, اور سینٹرل ایشیائی ممالک ہیں جو پیچھے چل رہے ہیں, ترکمانستان ہے, قازقستان ہے,
اور دیگر جو تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، جتنے علاقے سینٹرل ایشیا کے جتنے علاقے ہیں، اگر پاکستان ان کو بھی اس صوبے میں اس منصوبے میں شامل کرتا ہے تو پاکستان کو سالانہ تقریباً $120 ملین کی آمدنی ہوگی صرف یہ راہداری کی وجہ سے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پاس جو سب سے بڑی چیز ہے وہ پاکستان کا ایک دفاع مضبوط ہوگا. اب گوادر پورٹ صرف ایک تجارتی لحاظ سے نہیں ہے، یہاں پر دفاعی لحاظ سے چائنا کو دفاعی لحاظ سے بہت فائدہ. یہ ایک پاکستان اور چائنا کی مشترکہ ایک نیول بیس بھی بن سکتی ہے، اور اس نیول بیس کے ذریعے جو ہے وہ چائنا تمام جتنے بھی ابنائے مملکہ ہے اس کے اوپر جتنے بھی جہاز چل رہے ہیں، خلیج فارس سے جتنے جہاز چل رہے ہیں ان کو مانیٹر کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کی تمام نیوی کو وہاں سے مانیٹر کر سکتا ہے. اور ظاہری بات ہے جب انڈیا اور ایران کے آج کل جو ہے آپس میں ان کے بہت اچھے تعلقات چل رہے ہیں، تو انڈیا اب اس خطے کے اندر بحیرہ عرب کے اندر نہیں پھل پھول سکتا. انڈیا کی تمام نیول بیسز جو ہیں وہ اب چائنا کی جو ہے وہ ٹارگٹ کے اندر ہے. چائنا ان کو پوری طرح سے مانیٹر کر سکتا ہے. اس لیے تو سب سے زیادہ اس وقت جو سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ انڈیا کو ہے. اور ابھی جیسے ہی گوادر پورٹ کا افتتاح آپ دیکھیں، وہ کنٹرول لائن کے اوپر بھارت نے کیا کیا ہے، کس طرح سے اشتعال انگیز انداز میں اس نے اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کی ہے. انہیں غصہ نکالا ہے اور اس نے یہ واضح کیا ہے، پوری دنیا کو دکھایا ہے، پوری دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ اس نے یہ واضح کیا کہ یہ جو گوادر پورٹ کا منصوبہ ہے میں اس کو کبھی کسی صورت نہیں چلنے دوں گا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں انڈیا نے کہا ہے، انڈیا نے اپنے عمل سے ظاہر کیا نا اس نے. اچھا، تو انڈیا نے جو اپنے ساتھ دوسرے ملائے ہیں، کیا ان کی کوششیں اس کو ناکام بنانے کے لیے یہ کوششیں کامیاب ہوگی یا نہیں؟ کوششیں دیکھیں، ہر بندہ سازش کرتا ہے، ہر بندہ کوشش کرتا ہے. ہم نے اس کوشش کو ناکام بنانا ہے. اب دیکھیں، اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو جرمن نے جو برلن سے بغداد تک جو ریلوے لائن کا منصوبہ اس نے بچانا چاہا تھا، دیکھیں جب عالمی قوتیں اکٹھی ہوگی اس کے خلاف سازش ہوئی تو وہ اسی منصوبے کی وجہ سے عالمی جنگ لگ گئی. برلن کا ساتھ دینے کے لیے آسٹریلیا کھڑا ہو گیا، کیونکہ پتا تھا اگر یہ برلن سے بغداد تک اگر یہ ریلوے لائن بچ جاتی تو جرمن کو سپر پاور ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا. اچھا، سپر پاور بننے سے کوئی روک سکتا تھا. امریکہ نے دیکھا کہ اگر جرمن سپر پاور بن گیا تو ہمارے لالے بڑھ جائیں گے ہمیں. اس لیے امریکہ نے دیگر ممالک کو ساتھ ملایا اور وہ آخرکار جنگ عظیم ہوئی ہے اس کی صورت اختیار کر گئی. تو یہ ایک اگر وہ اتنی وہ اس کا ریلوے لائن کا منصوبہ جنگ عظیم کی شکل اختیار کر سکتا ہے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ گوادر کے منصوبے کو اس قدر اٹھایا جائے، اس قدر سازشیں کی جائے کہ اس کو کسی اور موڑ کی طرف لے جائے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ گوادر پورٹ کو سلامت رکھے. ہمیں اس وقت میں نے کہا کہ بہت نازک صورتحال ہے، ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی ہوگی، ہمیں بلوچوں کے حقوق کا ادا کرنا ہوگا. سب سے بنیادی اگر ہم نے بلوچوں کو اپنے ساتھ لے لیا، بلوچوں کو اپنے اعتماد میں لے لیا، پھر ہمیں اندر سے بالکل صاف ہو جائیں گے کہ ہمیں اندر سے کوئی ڈر نہیں ہے کہ اندر سے ہمارے اندر کوئی شورش اٹھ سکتی ہے، کوئی سازش ہو سکتی ہے، کوئی بغاوت ہو سکتی ہے. پھر ہم اکٹھے ہو کے باہر جتنی بھی سازشیں ان سے نمٹ سکتے ہیں. لیکن اگر ہمارا اندر ہی کمزور ہوگا تو ہم باہر کسی دوسرے بندے کے ساتھ ہم نہیں نمٹ سکتے. وہ ہمیں اس کے لیے بہت سارے مسائل کا جو ہے وہ سامنا ہوگا. تو گوادر پورٹ کے جو ہے وہ اہمیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اگر ہم دیکھیں کہ شنگھائی پورٹ سے چائنا کا جو انڈسٹریل ایریا ہے وہ تقریباً اچھا. اور یہ مقبول جان صاحب کار میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ایک پروگرام میں بیٹھا ہوں، مجھے آدھے گھنٹے بعد فون کر لیں گے. ہاں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں ایک پروگرام میں بیٹھا ہوں ٹی وی میں، مجھے آدھے گھنٹے بعد فون کر لیجیے. چلیں ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، تھینک یو. چلیں جی. وعلیکم السلام. اور یہ سب کسی جگہ مصروف تھی ٹی وی. ہمارا جو اس کے جو ہے وہ گوادر پورٹ کی اہمیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. تو شنگھائی پورٹ سے اگر ہم دیکھیں جو چائنا کا انڈسٹریل ایریا ہے وہ اس کو تقریباً 4300 کلومیٹر دور ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں گوادر سے تو گوادر سے تقریباً صرف 2500 کلومیٹر کی دوری پر ہے چائنا کا جو انڈسٹریل ایریا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سارا سال چائنا کے پاس گرم پانی کی جو ہے نا وہ پورٹ نہیں ہے. تو گوادر کے ذریعے چائنا جو ہے وہ سارا سال گرم پانی کے پورٹ کے جو گوادر ہے اس کے ذریعے سارا سال جو ہے وہ تجارت کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ چین اس وقت جو ہے وہ 60% جو اس کی توانائی جیسے میں نے پہلے بات کی ہے وہ خلیج فارس کے رستے سے عموماً اسٹریٹ آف ملاقہ سے سری لنکا پہنچتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ چائنا جاتے ہیں. لیکن اگر جس کے لیے چین کے جو بحری جہاز ہے ان کو 10,000 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ وہ ادھر سے چلتے ہیں خلیج فارس سے چلتے ہوئے وہ اپنا املاکہ سے ہوتے ہوئے جو پہنچتے ہیں سری لنکا، اور سری لنکا سے ہوتے ہوئے پھر وہ تقریباً یہ 10,000 کلومیٹر کا سفر ہے جو چینی جہاز طے کرتے ہیں تو توانائی کی ذرائع کے لیے. لیکن اگر وہ یہ امپورٹ ساری گوادر کے ذریعے کرے تو یہ 10,000 سے 2500 کلومیٹر کے لیے
पाकिस्तान के लिए वो सारे मफाद है कि पाकिस्तान ने राहदारी दी है, पाकिस्तान को उसका टूल टैक्स आएगा, पाकिस्तान को टैक्स अदा करता हुआ जाएगा। फारूक साहब का बिल्कुल को ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फारूक साहब बहुत शुक्रिया आपने शिरकत की। सर आप ये बताएं कि भारत की LOC पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी और इसी तरह ममलिकत पाकिस्तान में पड़ोसी ममालिक की बेजा मुदाखलत, एक ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल में गवादर पोर्ट का इफ्तिताह भी हुआ, तुर्क सदर भी आए और हम सिर्फ मुज़म्मती और रिवायती बयानात दे रहे हैं, तो क्या आप इसको काफ़ी समझते हैं या नहीं? मेरे ब्रदर, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बात पूरी दुनिया के इल्म में है कि मजलूम और निहत्ते कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ भारत की तरफ से रियासती दहशतगर्दी पिछले 70 साल से जारी है। ये 2, 4, 5 साल बरस की बात नहीं है जी। और भारत की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुसलसल खराबवर्जी की जा रही है। जब भी भारतीय रियासती इदारों की तरफ से कश्मीरी शहरियों हत्ता के बच्चों और खवातीन पर वहशियाना तशद्दुद के रद्द-ए-अमल में, ये एक रद्द-ए-अमल है ना जी जी, इन कश्मीरी मुसलमानों की तरफ से जब मज़ाहमत की कोई तहरीक उभरती है, वो वावेला मचाते हैं, सड़कों पे आते हैं, तो भारतीय क़यादत जो है इसकी एक शुरू से ही पिछले 20-25 सालों से ये इसकी पॉलिसी रही है कि आलमी तवज्जो हटाने के लिए मसाइल से पाकिस्तानी सरहदों पर सरहदी दहशतगर्दी शुरू कर देते हैं। यानी कि वो रियासी दहशतगर्दी के रद्द-ए-अमल में जब वो कश्मीरी बेचारे बोलते हैं, चीखते हैं, मज़ाहमत करते हैं, तो भारत वो रियासती दहशतगर्दी करने वाला भारत फिर पाकिस्तान के खिलाफ सरहदी दहशतगर्दी शुरू कर देता है। जैसे कि आपने देखा पिछले एक हफ्ते में इन लोगों ने जो आजाद कश्मीर के साथ जितनी भी हमारे बॉर्डर्स हैं वहां पे 6-7 हमारे जो है नौजवान भी शहीद किए और बिला जवाज, बगैर किसी जवाज के जो वहां पे आबादियां हैं वहां पे भी गोले बरसाए गए। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे हुक्मरान जो है वो कश्मीर का मुकदमा अभी तक आलमी इदारों में उठाने से या तो कन्नी कतराते हैं या फिर रियासती और सफारती तौर पर कुली नाकाम नजर आते हैं। और इसका फिर रद्द-ए-अमल जो निकलता है वो क्या होता है कि वक्ती तौर पर वो बेचारे कश्मीरी जो मुसलमान हैं वो भारत के वहशियाना तशद्दुद के बाद कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार भी करते हैं कि हमारी तरफ से ये अक़वाम आलम जो हम मुस्लिम हमारी बरादरी है, मुस्लिम जो ममालिक हैं जो इस वक्त तगड़े हैं, जिनकी आवाज़ सुनी जाती है, जिनकी आवाज़ जो है जिन्हें उठानी चाहिए, जब उनकी तरफ से उन कश्मीरी मजलूम मुसलमानों की कोई पजीराई नहीं होती, उनकी कोई मदद के लिए नहीं पुकारता, उनकी आवाज़ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं होता, तो फिर अल्टीमेटली वो थोड़ी सी देर के लिए वो तहरीक जो है फिर वो दब जाती है, वो लोग खामोश हो जाते हैं। फिर कभी सड़कों पर जब उनकी पिटाई होती है, जब कश्मीर में मुसलमान बेटियां जो हैं उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, तो फिर वो अब आवाज उठाते हैं और फिर भारत उनसे तवज्जो हटाने के लिए लोगों की अवामी और अलानी रायमा की फिर वो सरहदों पर छेड़छाड़ शुरू कर देता है। तो ये सिलसिला उस वक्त तक जारी हमारे तक पाकिस्तान जी हमारे पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल है इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये काफ़ी है कि सिर्फ हम टीवी में आके उसकी मजम्मत करें? सर बात यह है कि जो हिजड़े होते हैं ना, हिजड़ी कौमें जो होती हैं, जब मोहम्मद शाह रंगीले पे हमला था तो क्या कहता रहा, हनूज दिली दूरत, हनूज दिली दूरत। जब तक नादर शाह ने आके महल के अंदर कत्ल गारत ने शुरू कर दी उस वक्त तक यही आवाज लगती रही। तो ये जो है ना मजम्मत सिर्फ करने का जो अंदाज है, इसको मैं तशबीह देता हूँ कि ये हिजड़वाना तरीक़ेकार है। ये मुसलमानों का शेवा किरदार कभी भी ऐसा नहीं रहा है। अब आपके जो दूसरा इसी मसले से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है वो बड़ा अहम है, उसके बारे में मैं कुछ गुजारिश पेश करना चाहता हूँ खुसूसी तौर पे। आप देखिए कि जब 9/11 हुआ ना, तो उस 9/11 के फौरन बाद नॉस्ट्राडामस की जो किताब थी ना, प्रोफेटिस, उसकी तकरीबन 2 लाख फौरी इशात उन्होंने कर दी गई। इन लोगों ने कहा कि इससे पहले जो रूहानी अकाबरीन थे, ईसाइयत के, यहूदियत के और मुसलमानों के, उन लोगों ने जो पेशन को यह की थी वो तो बरहक और ऐन जो है वो वैसे पूरी हो रही है। तो वो लोग क्योंकि तोहम परस्त होते हैं, कहते हैं वो मुसलमानों का है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक्चुअली तोहम परस्त वो खुद लोग हैं। इन लोगों ने वो जो किताब थी लेस प्रोफेटिस के नाम से उसने जो लिखी, उसकी 2 लाख कापी इशू कर दी गई। 10 दिन के बाद 10 लाख कापियां जो मैदान में आ गई। क्यों?
کہ ان نوسٹریڈیمس نے جو ان لوگوں کے بارے میں جو کچھ لکھا تھا اس سے پہلے شاہ حمدی کی موت اور پھر انقلاب فرانس، انقلاب روس، اور پھر خصوصی طور پہ یہ جو امریکی 2 طیارے جب بلڈنگوں سے ٹکرائے، اس کے بعد یہ بات قابل غور ہے سر، اس کے بعد اس کی جو آخری رائے تھی اور اس کی جو پیشن گوئیاں تھیں وہ بڑی ہی اہم ہیں. اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ سن 1981 میں یورپ نے، انگلینڈ کے لوگوں نے ایک مووی بنائی تھی، دستاویزی فلم دا مین ہو سا ٹمارو، یہ 1981 میں ریلیز ہوئی. اس میں تمام اس کی جو پیشن گوئیاں تھیں اس کو بڑے دلیل کے ساتھ اور بڑے تفصیل کے ساتھ جو پردہ سکرین پر پیش کیا گیا. اس کا جو آخری سین ہے نا، اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو یہ جو مووی ہے نا دی مین ہو سا ٹمارو، یہ ایک دستاویز فلم سے ضرور دیکھیے گا. اس کا جو آخری سین ہے نا سر، وہ یہ شو کیا گیا کہ جناب جو دنیا میں آخری انقلاب کی طرف جو بندہ لے کے جا رہا ہے، جو اس کی قیادت کر رہا ہے نا، وہ ایک مسلمان ہے. وہ اپنے چہرے سے جب آخری فلم کے اینڈ پہ اپنا نقاب اٹھاتا ہے نا، تو شو کیا گیا ہے کہ وہ جو شخص ہے وہ ایک مسلمان ہے، اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، نقاب آتا ہے، تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ سے کچھ میزائل جو ہیں وہ پہاڑوں کے اندر سے پھٹنے والی زمین جو جسے کہ کہتے ہیں الیکٹرانک ٹائپ آف وہ ایک تبدیلی نظر آتی ہے کہ ایک زیر سطح زمین جو ہے وہ کچھ ایسا نظام ہے جہاں سے وہ میزائل نکلتے. تو وہ یہ شو کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ وہ صحرائے عرب اور افغانستان کے درمیان جو ایک پٹی ہے نا، اس پٹی سے جو ہے وہ اس وقت جو نکلے گی. تو اب تمام سامراج مغرب اور ان کے جتنے بھی بغل بچے ہیں نا، وہ ایک چیز فرض کر کے بیٹھے ہیں کہ جو صحرائے عرب سے لے کر افغانستان اور پاکستان سے جڑی ہوئی جو ایک سلسلہ کوساری ہے نا جی، یہیں سے کوئی جو ہے تنظیم، کوئی جو ہے وہ تحریک جو ہے جو مزاحمت کی جیسی ابھرے گی جو اس پورے خطے کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکے گی. اور پھر صرف جناب اس کے نوسٹریڈیمس کی ہی پیشن گوئی ایسی نہیں ہے، اس میں نعمت شاہ ولی رحمۃ اللہ جو ان کی بھی پیشن گوئیاں ہیں، اور اس کے علاوہ 20 یورپی اور یہودی ایسے مفکرین اور دانشور ہیں جنہوں نے یہی پیشن گوئی کی ہے. تو آپ نے جو سوال کیا نا کہ جو مشرقی سرحدوں پہ تو ایسا ہوتا ہے لیکن مغربی سرحدوں سے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ہمارے مغربی سرحدوں پر ایکچولی افغانستان میں تو براہ راست، اور جو صوبہ ہمارا جو دوسرا برادر اسلامی ملک ہے ایران، بالواسطہ طور پر یا بالواسطہ طور پر دونوں طرح سے آپ کہہ سکتے، ان کے جو نظریات کو تو میں کبھی بھی ڈسکس نہیں کروں گا، وہ ایک علیحدہ سے ایک موضوع ہے. ان کے جو مفادات ہے نا سر، وہ تو صاف نظر آ رہا ہے، بالکل عیاں ہے، پوری دنیا پہ یہ معاملہ کھل چکا ہے کہ ان کے مفادات جو ہیں وہ سامراج سے جڑے ہیں، نیٹو سے جڑے ہیں، مغرب سے جڑے ہیں. اور ہماری جو اس وقت چین کے ساتھ جو اشتراک ہمارا جاری ہے معاشی طور پر بھی، معاشرتی طور پر کسی بھی انداز میں یا کسی بھی شعبہ میں. جی جی میں نے کہا یہی میں سوال کر رہا ہوں اس بات کو. جاری رکھیں، آپ بتائیے. جی میں یہ اسی طرف آ رہا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ یہ جو ہمارے مغربی سرحدوں پہ لوگ جو بیٹھے ہیں نا، افغانستان جو ایران ہے، یہ اگر بھارت کے ساتھ اشتراک کر رہے ہیں اور گوادر کے مقابلے پر جو ہے اس کا متبادل جو ہے وہ پروگرام لے کے آ رہے ہیں، اور اگر ادھر 7 بندے ہمارے جو ہے وہ بھارت میں شہید، ہمارے جو جوان ہماری پاک فوج کے جوان 7 ادھر شہید کیے ہیں، تو آپ یہ مت بھولیں کہ اس سے پہلے 4 سال پہلے، اس سے پہلے 5 سال پہلے، اس سے پہلے 3 سال پہلے، 2 سال پہلے بھی چمن اور سکین بولتک کے ساتھ جو ہمارے پاک فوجی جوان جو ہیں وہ تو شہید کیے ہیں. تو وہ کس کے کہنے پہ کیے ہیں؟ گو کہ وہ کہنے کو تو وہ مسلمان ہمارا ملک ہے، لیکن اگر وہ اس طرح کی مہم جی کر رہا ہے، پاک فوج کے خلاف کر رہا ہے، اور پھر در اندازی کرنے کے بعد پاکستانی فوجی چوکی پر جب حملہ ہوتا ہے تو 10 کلو 15 کلومیٹر اندر آ کے وہ ہمارے فوجی جوان مار جاتا ہے، وہ کس کے کہنے پہ مارتا ہے؟ حالانکہ وہ تو ایک مسلم ملک ہے نا سر، اس کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم تو صرف دوست ملک سمجھتے ہیں. ہماری توقع تو اس سے یہ ہے کہ وہ بھارت اور سامراج میں جو اس علاقے میں جو ایک فتن پروری کا، فتن دوزی کا، فتن انگریزی کا جو سلسلے شروع کر دیتے ہیں، وہ سائے عرب میں ہیں، وہ حوثی قبائل ہیں، وہ شام میں ان کی مہم جوئی ہے باطلانہ، اور ان کی جو دجالی مہمات جو ہیں وہ عراق میں ہے، اس سے پہلے جو لیبیا میں ہوئی ہیں وہ رکے.
ہم تو ایک برادر اسلامی ملک ہونے کے ناطے اس سے یہ توقع کرتے ہیں، اور اگر وہی مغربی سرحدوں سے ہمیں بغل سے چھری میں مارے گا تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ اب اس کا جواب آپ خود دیکھ لیں۔ اچھا برادر، جب تک بھارت کے اشتراک جو ہے، سوری مجھے تو صرف 1 منٹ دیجیے گا، جب تک بھارت کا اشتراک جو ہے وہ ایران کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ جاری رہے گا تو آپ کے اندر پاکستان میں بھی دہشت گردی ہوتی رہے گی۔ آپ کی مشرقی سرحد تو محفوظ ہے الحمدللہ، ہماری محفوظ اس لیے ہے ہم ابھی تک حکمتاً یہ پاک فوج کا بڑی غرضی ہے کہ 5-6 بندے بھی مرتے ہیں، ہم ان کا جواب دیتے ہیں، لیکن ہم بڑے پیمانے پر جنگ کی طرف امن چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا تو کسی کو یہ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے۔ الحمدللہ ہماری ایک ایٹمی قوت ہے، اور ہمارے پاس وہ جو ہم جس جگہ مار کھاتے تھے نا کھین کرن سے اور شہراؤں میں اور دلدری زمینوں پہ جو مار کھا رہے تھے نا رن کچ کے میدان سے پنو عقل کی چھاونی تک، تو اب ہمارے پاس الخالد ٹینک وہ ہے کہ جو دلدلی اور سرائی علاقوں میں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ جوابی کارروائی کرنے کے لیے ہمارا تو تیار ہے۔ اب وہ پہلے جیسی صورتحال نہیں ہے، اب ہماری بھی جو راکٹ لانچر اور میزائل لانچر ہے نا جو ایٹمی قوت لے کے، وہ بھارت کے احمد آباد سے لے کر اور پچھلے والا مدراس اور ممبئی اور کلکتے تک تمام ہماری دسترس میں، وہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں سوچنا اس وقت یہ ہے کہ جو فاروق صاحب کے ساتھ اشتراک کر کے جی فاروق صاحب ایک سوال میرا یہ ہے کہ جو گوادر کا جو منصوبہ ہے سی پیک کا، اس سے بھارت کو تکلیف ہے وہ تو چلیں سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن یہ جو دیگر ہمارے پڑوسی ممالک ہیں ان کو تحفظات کیوں ہیں؟ ان کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ بھی اس کے خلاف ہیں؟ میرے برادر یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ جو میرے بتائے سیکشن فیگرز ہیں اس کے پروفیٹس کے حوالے سے، دامین اسادہ تمہاروں کے حوالے سے، اور جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ابھی نہیں بلکہ آج سے 10 سال پہلے سے جو ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ 37 کے قریب جو ہے وہ بھارتی قونصل خانے جو ہے وہ بھی آپ کی مغربی سرحد پہ ہیں، ان کو ایران بھی سپورٹ کر رہا ہے۔ ایران جو ہے دوسری طرف آپ کو جناب بلوچستان میں بھی سبکی دکھوانے کے لیے وہاں پہ بلوچیوں کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو یہ ساری کڑیاں اسی طرف جا کے مل رہی ہے۔ بھارت کو آپ سے تکلیف اس لیے ہے کہ چین آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کی معیشت کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، آپ کو ترقی کی راہ پہ لانا چاہ رہا ہے، آپ کے ساتھ دفاعی ہو، آپ کی معیشت ہو، ہر لحاظ سے وہ آپ کے ساتھ اشتراک کر رہا ہے، آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے۔ کیوں ہیلپ کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ چین کی ضرورت نہیں چاہتا کہ جو میدان چھوڑ دیا گیا نا عراق کی حکومت کو ختم کر کے، پھر لیبیا میں قتل و غارت کر کے، اور پھر شرائع عرب کی طرف جو بڑھنے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں، اب روس بھی جو حالانکہ ان کا جو ہے ایک حلیف تھا، اب وہ حلیف تھا سوری، لیکن وہ بھی اب حلیف بن کے تو شام میں عراق میں جو کود رہا ہے، یہ ساری اگر کڑیاں آپ ملائیں تو ایران کی طرف سر جا رہی ہیں۔ ایران کا یہ بادلہ ملانا جو ہے بچانا کہ جناب ہائے ہائے امریکہ اور ہائے امریکہ، یہ ایک ساری جو ہے نا وہ قصہ کہانی، یہ صرف سارے ڈمی رولز ہیں۔ ایران بھارت کا ساتھ اس لیے دے رہا ہے کہ ایران نہیں چاہتا کہ بھارت کے خلاف جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ پنپے ایک قوت بن کے سامنے آئے۔ امریکی سامراج یہ نہیں چاہتے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ امن کی حالت میں رہے۔ امریکی سامراج یہ نہیں چاہتے کہ بھارت پاکستان جو ہے وہ اپنے اسلامی برادر ممالک جو ہیں سعودی عرب کا ساتھ دے سکے، وہ ترکی کا ساتھ دے، وہ UAE کا ساتھ دے سکے۔ اس لیے بھارت کے ساتھ اشتراک بنانے کے لیے اس سی پیکج کے خلاف دجالی ایک جو ہے وہ نیا اتحاد کھڑا کر دیا گیا جس کا نام ہندوستان، ایران اور افغانستان ہے، اور ان تمام کے پیچھے مقاصد وہی ہیں کہ یہ ایران ہو یا بھارت ہو، یہ اب صرف اور صرف نیٹو سامراج کے جتنے بھی مفادات ہیں اس کے تحفظ کے لیے میدان میں آیا ہے۔ اور ان کا ٹارگٹ جو ہے ہمارا سی پیک اس لیے ہے کہ اگر سی پیک کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان کے عوام الناس جو ہیں ان کی فلاح و بہبود کا ان کے لیے راستے بھی کھل جائیں گے، پاکستان کی ترقی کے لیے راستے کھلیں گے، اور پاکستان کا دفاع باہر قیمت جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ پاکستان اور چین کا اگر اشتراک ہوگا تو خطے میں استحکام ہوگا، امن کے لیے خطے میں استحکام میں امن بھی ہوگا، اور لوگوں کو یہاں پہ روزگار بھی مہیا ہوگا، عوام کی فلاح و بہبود بھی ہوگی۔
یہ بات چونکہ امریکہ کو گوارا نہیں ہے، یہ بات چونکہ مغرب کو گوارا نہیں ہے، اس لیے بھارت کی سپورٹ کے لیے ایک نیا فطرہ کھڑا کر دیا گیا ہے جس کا نام ایران ہے، جس کا نام افغانستان ہے. اور یہ فطرہ صرف سرائے عرب تک، یہ پاکستان کے بارڈر تک نہیں ہے، یہ فطرہ تو یمن میں بھی پہنچا تھا. ورنہ سعودی عرب کے بارڈر پر جو راکٹ برسنے والے لوگ ہیں تو کون ہیں؟ سب کو پتا ہے. میں تو سریام اور برملا نام دیتا ہوں کہ یہ فتنہ ایران ہے. تو یہ تمام جو میری باتیں ہیں، جو میرے جو خدشات ہیں، بلکہ میرے نہیں پوری امت کے جو خدشات ہیں، وہ ایک طرف جا رہے ہیں کہ امریکہ سامراج کسی بھی قیمت پر، کسی بھی صورت میں اس پورے خطے میں استحکام چاہتا ہی نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر چین کا پاکستان کے اشتراک ایسے ہی چلتا رہا، دفاعی معاہدے ہوتے رہے، اور جو ہے چین سی پیک جیسے جو ہے پروجیکٹ جو ہیں منصوبے ان کے ذریعے پاکستان کو سپورٹ کرتا رہا، پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنا دے گا، تو پھر انڈیا کا جو خواب ہے خود کو ایک بڑا دیکھنے کا علاقے میں، یا جو سامراج نے اس کے بارے میں یہ رول سوچا ہوا ہے، وہ تو بری طرح سلام ہو جائے گا. تو اس کے لیے جو کرندے جمع کیے جا رہے ہیں، اپنے بغل بچے جو جمع کیے جا رہے ہیں، اس میں سے ایک بغل بچہ جو ہے وہ اب ایران جو بن رہا ہے، جس کے لیے ہمیں بہت افسوس ہے. اور ہماری ابھی بھی یہی خواہش ہے، ہماری ابھی بھی یہی خواہش ہے کہ اسلام کا اتحاد جو ہے، عالم اسلام کا جو اتحاد ہے، وہ پنپے پھلے پھولے. اور ایران آج بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایران اپنا رول ادا کرے اتحاد عالم اسلام کے لیے، نہ کہ عالم اسلام کے اتحاد کو گزند پہنچانے کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے. چلیے فاروق صاحب، بہت شکریہ، نواز شاہ آپ نے شرکت کی. جی عبید صاحب کیا کہیں گے فاروق صاحب کی باتوں کے اوپر بھی تبصرہ؟ فاروق صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کی. جو آپ کے سوال تھا کہ بھارت کو کی تکلیف تو سمجھ آتی ہے، وہ تو پاکستان کا ایک ازلی دشمن ہے ہی، جو اس کو تو یعنی پاکستان کا وجود ہی یعنی بالکل نہیں کسی ایک نظر نہیں باتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ممالک ہیں، جو اسلامی ممالک ہیں، خاص کر اسلامی ممالک ہیں، پڑوسی ممالک ہیں، خلیج کے ممالک ہیں، تحفظات ہیں کچھ ہمارے پڑوسیوں کے، ان کو کیا تحفظات ہیں؟ دیکھیں گوادر جو اس وقت پورٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے پاکستان کے لیے. آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک بنی بنائی پورٹ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پاکستان کو تحفے کے طور پہ دی ہے. گوادر کی پورٹ اس وقت دنیا کی تیسری سب سے بڑی ایسی پورٹ ہے جو گہرے پانی کی پورٹ ہے، جہاں پر بالکل جسے کہتے ہیں کہ نکر پہ جہاز لنگر انداز ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا جہاز. باقی اگر آپ دیکھیں جس وقت سب سے زیادہ پورٹ جو چل رہی ہے وہ دبئی کی پورٹ ہے، لیکن وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ایشو یہ ہے کہ جہاز کو بہت دور گہرے پانی میں کھڑا کرنا پڑتا ہے، پھر دوسری چھوٹی کشتیوں کے ذریعے کشتیاں جاتی ہیں، وہاں سے سامان لا کے جو ہے وہ اس کو کنارے اور ساحل تک لے کے آتی ہیں. اب وہاں کا جو ٹریڈر ہے اس کو ڈبل خرچہ پڑ رہا ہے، ایک تو جہاز کا خرچہ پڑ رہا ہے، پھر کشتیوں کا خرچہ بھی پڑ رہا ہے، پھر اس کے اوپر اٹھانا جو عامل کام کرنے والے ہیں، جو ورکرز ہیں، ان کے جو ہے وہ پیسے علیحدہ سے پڑ رہے ہیں. تو جو پاکستان کی جو پورٹ ہے، گوادر پورٹ ہے، یہاں پہ یہ سارے کے سارے خرچے جو ہے وہ مائنس میں آ رہے ہیں. تو اس وجہ سے ان کی بہت ساری دبئی، عمان، قطر کی پورٹس یہ بہت زیادہ متاثر ہوں گی، اور ان کا جو ہے معاشی لحاظ سے بہت فرق پڑے گا. لیکن ایران کا جو سب سے بڑا ایشو ہے، ایران جیسے کہ انہوں نے فاروق درویش صاحب نے ذکر کیا کہ ایران کو از خود کوئی تحفظات نہیں ہے. ایران کی بیک پہ اگر ہم دیکھیں، بیک بون پہ جو ہے اس وقت انڈیا کھڑا ہوا ہے، انڈیا اور امریکہ. دیکھیں اگر چائنا گوادر پورٹ، پاکستان اور چائنا کا آپس میں یہ جو ان کا بھائی چارہ ہے اور یہ اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں، یہ پروان چڑھ رہا ہے اور یہ سی پیک کا منصوبہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا، تو چائنا جو ہے وہ نیکسٹ سپر پاور بن سکتا ہے، کیونکہ اس کا براہ راست چائنا کا جو ہے جتنا آپ دیکھ لیں، یہ ہمارے جتنے خلیج ہیں مشرق وسطیٰ تک اس کا براہ راست داخل ہوگا چائنا کا. اور یہ چیز کسی صورت بھی نہ رشیا کو بھا رہی ہے نہ امریکہ کو بھا رہی ہے. چیز ہے کہ گوادر پورٹ میں رشیا کا بھی کچھ فائدہ ہے، لیکن رشیا کے پاس کوئی ایک گرم پانی کی پورٹ نہیں ہے. وہ سارا جو ہے 6 مہینے اس کی پورٹیں وہ چلتی ہیں اور 6 مہینے سارا اس کے اوپر برف جمی رہتی ہے. لیکن رشیا کو یہ بات کسی صورت نہیں بھا رہی کہ چائنا جو ہے وہ ایک کل طور پہ ایک ڈیفنس کے طور پہ جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے ابھر رہا ہے، ایک عالمی قوت کے طور پہ ابھر رہا ہے. تو جو گوادر ہے سب سے یہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ عالمی جو تجارتی منڈی ہے اس کی ہب کے اوپر واقع ہے. تو جتنی بھی تجارت ہے آگے جا کے جب ہوگا، یہ دور جو ہے وہ ایشیا کا دور آ رہا ہے. اب یورپ کا دور اور امریکہ کا دور ختم ہو کے یہ ایشیا کا دور آ رہا ہے، اور اس ایشیائی دور کے اندر جو گیم چینجر جو چیز ثابت ہوگی وہ گوادر کی پورٹ ہے اور یہ سی پیک منصوبہ ہے. تو رشیا کو کسی صورت یہ چیز نہیں جو ہے وہ بھاری، اس وجہ سے یہ ہمارے پڑوسی امریکہ بھی جو ہے وہ اس کے خلاف ہے، اور جو انڈیا
انڈیا ہے, انڈیا کو تو سب سے زیادہ تکلیف ہے کیونکہ پاکستان بھی اس کا ازلی دشمن ہے اور چائنا کے ساتھ اس کو ویسے ہی ایک کتے کا بیر ہے. تو پاکستان کے خلاف افغانستان جو پاکستان کا سب سے درینہ دوست ہے, پاکستان ایک ہی جو اگر آپ دیکھیں ایشیا کے اندر دیکھیں تو سینٹرل ایشیا کے اندر جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ افغانستان جو ہے نا وہ ایک شہرک کی حیثیت رکھتا ہے. یک پیکر دلست, افغان یک پیکر دلست, یہ افغانستان ایشیا کے اندر شہرک کی حیثیت رکھتا ہے. وہ چاہ رہا ہے انڈیا کا صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کے اندر آپ انڈیا کے دیکھیں افغانستان میں کس قدر قونصل خانے موجود ہے اور انڈیا کے کس قدر داخل ہے, وہ سب افغانستان کے ذریعے سے ہو رہا ہے. تو اس کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے میں افغانستان کے اندر بیٹھوں اور افغانستان کے اندر جتنا جو یہاں سے پھر یہاں سے وہ اپنے بیٹھ کے جو ہے نا مانیٹر کرنا چاہ رہا ہے کہ جتنا کام جو چائنا سے ہوگا, چائنا تو خیر چلے وہ کاشغر سے خنجراب سے آپ لے لیں گے, لیکن جو سینٹرل ایشیا کی جتنی ہے ترکمانستان افغانستان ان کا راستہ جو افغانستان سے ہو کے آتا ہے, تو وہ یہاں پر درمیان میں بیٹھ کے ان سب چیزوں کے درمیان میں بیٹھ کے ان کو متاثر کرنا چاہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیا جو ہے وہ گوادر منصوبے کے مد مقابل ایران کے ساتھ مل کے ایران افغانستان اور انڈیا کا ایک وہ نیا جو ہے نا وہ ایک اتحاد بنا کے جی ہم افغان کے لیے کام کریں گے اور ایران کو آگے لے کے جائیں گے, وہ چاہ بہار کا منصوبہ جو پیش کر رہے ہیں. تو ایران کی ساری بات ایران کی چاہ بہار پورٹ ہے, اب گوادر جب بنے گی تو اس سے وہ بھی متاثر ہوگی, اس کا قدر قیمت ختم ہو جائے, بالکل قدر قیمت ختم ہو جائے, کیونکہ گوادر جیسے میں نے کہا کہ یہ گہرائی بھی اتنی گہرائی نہیں ہے. گوادر تیسری بڑی پورٹ ہے دنیا کی, آل اوور دا ورلڈ تھرڈ بگیسٹ پورٹ, گہرے پانی کی سب سے بڑی یہ تیسری پورٹ ہے. تو ایران کے اپنے معاشی بھی ہوں گے, پھر اس کے ساتھ انڈیا کی معاشی, انڈیا کا معاشی حوالے سے بھی اس کو متاثر ہوگا, اور پھر دفاعی حوالے سے تو وہ ہوگا ہی ہوگا, کیونکہ وہ بحر عرب کے اندر جو انڈیا کی اس وقت اجارہ داری ہے, جو وہ بدماشی کر رہا ہے بحر عرب کے اندر, وہ تو ختم ہو جائے گی. اور چائنا اس کے سامنے ابھی کچھ دیر قبل کی بات ہے کہ جو انڈین نیوی کی صورتحال ہے کہ چائنا کی جو آبدوز ہے سبمرین, وہ ان کے ناکوں نیچے سے ہو کے آ گئی اور ان کو پتہ نہیں چلا, تو وہ ایک اس نے پوری ایک اجارہ داری کام کر کے رکھی ہوئی ہے بحر عرب کے اوپر, وہ ساری ختم ہوگی اس کی. چلیں ناظرین, جہاں پہ مملکت پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کو بیش بہا خطرات لاحق ہیں اور نت نئے دانشور جو آ کے مملکت اور قوم کے نظریات کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ مملکت کی جغرافیائی سرحدیں بھی قابل تشویش ہیں. اس حوالے سے جہاں پہ ریاست کی کچھ ذمہ داریاں ہیں, سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داریاں ہیں, بحیثیت قوم میری آپ کی اور ہم سب کی بہت زیادہ ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے. ہم پہلے مسلمان ہیں پھر پاکستانی ہیں. ہمارے لیے کوئی شیعہ سنی نہیں ہے, ہمارے لیے سب سے مقدم ہے پاکستان. پاکستان کی بقا ہماری بقا ہے. اس لیے ایک ہو کر, متحد ہو کر, متفق ہو کر اس مملکت کے لیے, اس کی فلاح و بہبود کے لیے ہم آگے بڑھیں, اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور بلا تفریق کسی کا اعلی کار بن کے, چاہے وہ ایران ہو, چاہے وہ انڈیا ہو, چاہے وہ سعودی عربیہ ہو, چاہے کوئی اور ملک ہو, کسی کا اعلی کار بننے سے گریز کیا جائے. کیونکہ وقتی طور پہ ہم کسی سے کچھ لے کے اپنی مملکت میں تخریب کاری تو کریں گے, دہشت گردانہ کارروائی تو کریں گے, لیکن یہ سلسلہ اگر چلتا رہا تو پھر وہی بات ہوگی, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو, تمہارا نام تک نہ ہوگا, تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں, ہماری داستان مٹ جائے گی اور اس صورت میں پھر تاریخ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گی. یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ سے ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک. آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سی پیک منصوبے کے حوالے سے, اس کی قدر و قیمت, اس کی اہمیت اور اس کو لاحق خطرات, اور اس منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے لیے جو ضروری اقدامات ہیں, جس میں سب سے اہم ترین بلوچ قبائل کے جو مسائل ہیں, ان کی محرومیاں ہیں, ان کو دور کرنا یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. اور میرا بھی اتفاق ہے عبید صاحب کے ساتھ کہ جب تک ہم اس کو
ख़त्म इस मसले को हल नहीं करेंगे, इस गुत्थी को सुलझाएंगे नहीं, इनकी महरूमियों को दूर नहीं करेंगे, तो होगा वही कि जब हम अपनों को अपने से दूर करेंगे तो ज़ाहिर बात है तीसरे को मौका मिलेगा, वो आएगा हमारे अपनों को हमारे ख़िलाफ़ करेगा, हमारे ख़िलाफ़ उनको उबारेगा, हमारे ख़िलाफ़ उनको उठाएगा। तो इस हवाले से हमने बात की, और इसी तरह हमने बात की पाकिस्तान की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की तशवीशनाक सूरत हाल, और ऐसी सूरत हाल में फिर गवादर पोर्ट के इस अजीम मनसूबे का इफ्तिताह। तो हम आगे बात जारी रखते हैं उबैद साहब के साथ। अभी हम कुछ मेहमान भी फ़ोन कॉल पे लेंगे, लेकिन जब तक उनकी कॉल मिलती है तब तक उबैद साहब से जानते हैं कि उबैद साहब, अभी जो आप इससे पहले बात कर रहे थे कि पड़ोसी ममालिक और फिर खलीज के जो ममालिक हैं उनको गवादर यानी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको, लेकिन एक चीज़ और भी है कि ये जो अंदरूनी मुदाखलत हो रही है बैरूनी ममालिक की, हमारे मुल्क में अंदरून जो मुदाखलत हो रही है, और फिर ख़ास कर इसमें हमारा जो सबसे बड़ा शहर है इक़्तिसादी और मुआशी लिहाज से, आबादी के लिहाज से कराची, बिल्कुल जो इक़्तिसाद की एक शारह गया है वो पाकिस्तान की, उसमें अगर हम देखें तो फ़िरक़ावारियत का एक बाज़ार गर्म है, क़त्ल व गारत का एक बाज़ार गर्म है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो जो इब्तिदा है गवादर की वो गिलगित से है, चाइना का जो बॉर्डर है उनके साथ लगते हैं। गिलगित में भी हम देखते हैं तो कुछ इस तरह के हमें यानी अफसोसनाक खबरें मिलती रहती है कि वहाँ पे हाल ही में एहतजाज भी वहाँ पर होता है, एहतजाज हो रहे हैं, कुछ लोग खैर उसको रंग कोई और दे रहे हैं, नाम कोई और दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन एक फ़िज़ा उन्होंने कायम की है। फिर उसके बाद हम आते हैं जो एंड है गवादर का, वो है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की सूरत हाल हमारे सामने है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो तीन, ख़ास कर ये तीन शहर को हमारे टारगेट किया है इन हालिया दिनों में, तो इससे हमारे जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं या दुश्मनान पाकिस्तान हैं, दुश्मनान इस्लाम हैं, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या ये हमें इस मंसूबे को नाकाम बनाने की एक साजिश है, या हमें दुनिया में या फिर आलमी इस्लाम में तन्हा करने की एक साजिश है? आप देखें, जैसे आपने जिक्र किया कि जो इस शहरा का और जो इस पूरे प्रोजेक्ट की जो इब्तदा है वो बल्तिस्तान से हो रही है, अख्ताम जो है वो बलूचिस्तान पे हो रहा है, तो वो आप जो है आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस जो है प्रोजेक्ट की इब्तदा भी जो है वहाँ पे भी हमारे पंजे मजबूत हैं और इंतहा पे भी हमारे पंजे मजबूत है, बीच में आप क्या कर लेंगे? जहाँ से इब्तदा होना, अगर वहाँ कराची का और मसला है। देखें, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह गवादर की एक बहुत बड़ी बंदरगाह मौजूद है, कराची में भी एक बहुत बड़ी बंदरगाह मौजूद है, और कराची भी एक बहुत बड़ा जो है वो तजारती मरकज़ बन सकता था। लेकिन देखें, कराची के साथ अगर हम कराची के ऊपर सही तरीके से काम करते, कराची को फाल बनाया जाता, कराची की पोर्ट को अच्छे तरीके से फाल बनाया जाता, तो कराची इस वक्त दुबई की जगह पे कराची होता। और इस वक्त जो इंटरनेशनल तज्ज़िया निगार हैं और जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो इस वक्त जो है वो गवादर को जो है वो शंघाई गवादर को जो है वो मेरे जिन से नाम निकल गया है मुल्क का, थाईलैंड, सिंगापुर की जो है ना वो मुकाम दे रहे हैं कि गवादर जो है वो अगला दुनिया के सामने एक सिंगापुर बन के उभरेगा। और कराची को अंदर अगर काम होता तो कराची जो है वो अगला जो है वो एक दुबई की, जिस तरह दुबई के अंदर एक पूरी आलमी तिजारत हो रही है उस तरह होना। लेकिन अब देखें कराची की जो सूरत हाल है, वहाँ पर किस किस तरह की जो है वो शोरशें हुई, किस किस तरह के वहाँ पर फसादात हुए, वहाँ पर जो है वो मुहाजिर के फसादात को उबारा गया, फिर शिया सुन्नी फसादात वहाँ पर आए। तो ये सब बैरूनी साजिशें थी, बैरूनी साजिशों की बिना पर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर था उसकी तवज्जो वहाँ से हटा दी गई। अब जब इंटरनेशनल इन्वेस्टर की तवज्जो वहाँ से हट गई, जो वो एक बड़ा एक तजारती हब बनना था वो वहां से पीछे हट गया। अब जो कराची की सूरत हाल आप देख लें, कहीं में खुदा न खास्ता अगर यही मामला ये ग्वादर पोर्ट के साथ भी हुआ, तो ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान एक इतना बड़ा ख्वाब देख रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इसके इक़्तिसाद के अंदर और तिजारत के अंदर दुनिया के अंदर एक हलचल मचाने का ख्वाब देख रहा है, तो वो ये सारे का सारा ख्वाब धरा रह जाएगा। तो हमें इन साजिशों से निपटना होगा। ग्वादर पोर्ट इसके लिए निपटने के लिए तो कोई राह होती है। इससे पहले हुकूमती पाकिस्तान ने, रियासत ने, ख़ासकर फिर कानून नाफिज करने इदारों ने बहुत सारे ऐसी तजावीज़, ऐसे इक़दाम किए, लेकिन खैर देर आयत दुरुस्त आयत, आखिर में जाके उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान, बिल्कुल मैं भी इस तरफ आना चाह रहा था। जी, तो जब इस तरह की सूरत हाल है
اس کو بنانے کا ایک مقصد تھا, ایک غرض تھا کہ جو دہشت گرد ہماری سرحدوں سے بھاگ جائے, خاص کر جو ضرب عذب کی زد میں آ رہے ہیں, بالکل, تو ان سے بھاگ کے جو شہروں میں پناہ لے لیں اور بیرونی اعلی کار بنے, ان کو پکڑا جا سکے. بالکل, تو اس کی کارکردگی بھی ایک سوالیہ نشان ہے. بالکل. یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ابھی خالد اوغرلو صاحب ترکی سے ہیں کال پہ, ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خالد صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ جس طرح ہمارے دوست اور ہمارے جو امت مسلمہ کے ایک عظیم لیڈر طیب اردوغان ابھی پاکستان میں آئے ہیں, تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے. تو آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو ترک قوم ہے, جو ترکی کے لوگ ہیں, وہ پاکستان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جس طرح ہمارا پاکستان کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہمیں بہت سارے لوگ تنہا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے میں ہمارے ایک دوست لیڈر نے, ہمارے ایک جو امت مسلمہ کے ایک خیرخواہ لیڈر نے آ کے ایک دنیا کو ایک پیغام دیا, لیکن وہاں کے لوگوں کا کیا ان کا کیا خیال ہے پاکستان کے حوالے سے, پاکستانی قوم کے حوالے سے, پاکستانی لوگوں کے حوالے سے؟ سب سے پہلے ہم بھائی اسلام میں, دین میں, انما المؤمنون اخوۃ, اس وجہ سے دیکھنا بہت اچھی طرح دیکھتے ہیں. لیکن ہمارا تاریخی بیک گراؤنڈ بھی ہے نا پاکستان اور ترکی کا, جو ہم مشکل وقت میں تھا پاکستان نے کافی ہیلپ کیا تھا, ہم یہ نہیں بولتے ہیں. اور جب پاکستان میں مسئلہ چلا گیا, ترکی عوام نے کافی مدد بھیجا. یہ تاریخی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ہے. ہمارا تعلق بہت پرانا ہے, اسی لیے عوام کا ابھی آج کل ترکی کا حکومت کا بھی صرف عوام کا نہیں, پاکستان کے بارے میں سوچ بہت اچھی ہے, بہت اعلیٰ درجے میں ہے. پیار محبت بہت بہت بڑا ہے, الحمدللہ. بہت بہتر. یہ اس میں گورنمنٹ کا بھی اثر بہت بڑی ہے, جسے فرماتے ہیں طیب اردوغان صاحب اچھا لیڈر ہے. واقعی الحمدللہ اللہ نے ہمیں اچھا لیڈر دیا. سارے ممالک, ہمارا دعا ہے کہ سارے ممالک کا اس طرح اچھا, اس سے بھی اچھا دے, تاکہ ترقی ہو جائے مسلمانوں کا. جہاں جہاں ممالک میں مسئلے وہ انشاءاللہ اسی طرح ختم کرے. یہ ہمارا دعا اللہ سے انشاءاللہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, ابھی اردوغان صاحب پاکستان آئے ہیں, تو مستقبل میں ہمارے یہ تعلقات, ہماری یہ دوستی, ہمارے یہ بھائی چارہ یہ مزید مستحکم ہوگا یا نہیں؟ انشاءاللہ بھائی یہ اللہ کی مرضی ہے, لیکن ہم پورا کوشش کرے گا نا انشاءاللہ. یہ پورا کوشش کرنا ہمیں لازمی ہے. یہ آیا اپنے تجربے پیش کیا, کچھ مسئلے میں ساتھ اس بارے میں کافی گفتگو بھی کیا. آفس میں سیاسی لیڈروں سے بھی مل گیا, پارلیمنٹ میں بھی, پارلیمنٹ ہاؤس میں بات کیا, اسپیچ کیا, بہت اہم مسئلے میں اشارے دیا. انشاءاللہ اسی طرح آپ میں بات چیت کر کے اپنے تجربے ایکسچینج کر کے, ٹھیک ہے, اپنے ساتھ پیش کر کے انشاءاللہ ترقی ہو جائے گا. لیکن ہمارا تجارتی اقتصادی وہ تعلق اتنا بڑا نہیں ہے, افسوس کی بات ہے. یہ بار بار آ جاتے. اس سے پہلے بھی کچھ پچھلے ہفتے لوگ ہمارا دونوں ملک کے درمیان اقتصادی طور پر کچھ تعلق بڑھانے کے لیے وہ بھی اس بارے میں کافی بات کیا تھا, ذکر کیا اپنے اسپیچ میں. انشاءاللہ ہو جائے گا, امید ہے کہ یہ اس طرح شروع ہوتے ہیں نا, بات کر کے مشورہ کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. تعلق بھی اور اکانومی, جب اکانومی بڑھ جائے گا تعلق بڑھ کے ظاہر. اور دوسرا بات, ہمارا ترکی ملک بھی یعنی 2000 پہلے سے یا 1980 میں اس دوران میں اتنا اچھا حالت میں نہیں, بلکہ پاکستان سے برا حالت میں ہے. جب پرانا دور دیکھیے گا نا, پاکستان بہت آگے تھا ترکی کے, اگر کمپیئر کرے گا نا ترکی لحاظ سے. لیکن الحمدللہ اللہ نے اچھا ٹھیک ہے, یہ تو ٹھیک ہے خالد صاحب, برے حالات اور اس طرح کی آزمائشیں یہ قوموں کے اوپر آتی ہے, تب جا کے وہ ایک منزل تک پہنچ جاتی ہے. لیکن ترکی کے حالات کو سدھارنے میں, اس کو ایک عروج تک پہنچانے میں جہاں پہ طیب اردوغان جیسے لیڈروں کا ایک ہاتھ ہے, بہت بڑا ایک کارنامہ ہے ان کا, تو اس میں ظاہر بات ہے ترکی قوم کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے. جس طرح ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ ناکام بغاوت کی گئی, اس میں قوم نے ایک دلیرانہ فیصلہ کیا, اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہوئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں اب پاکستانی قوم کو, یعنی قوم کی حیثیت سے کیا کرنا ہوگا؟
अरे भाई मैं ये कह रहा था ना, हालात इसी तरह ठीक हो गया, अच्छा लोग मिल गया, ठीक हो गया। जब अच्छा लोग मिलते हैं, अच्छा लीडर मिलते हैं, लोगों को, आवाम को उसका कदर कीमत भी वो मिलेगा। लेकिन पाकिस्तानी कौम भी इतना बुरा नहीं है, हम 4 साल से पाकिस्तान में है, पाकिस्तान भी एक अच्छा कौम है, अच्छा लोग है, लेकिन उसका मौका देगा, मौका मिलेगा, वो भी बहुत अच्छा काम कर सकता। ये नहीं कि बिल्कुल तबाह है, ये है नहीं, बहुत अच्छा कौम है, उसके सिर्फ मौका देना है। जैसे तुर्की कौम को मौका मिल गया, देखिए उन्होंने जो बगावत शुरू किया था, अपने लिए छोड़ा नहीं, उसके साथ शहीद दिया, 140 से ज्यादा, 240 से ज्यादा शहीद दिया, लेकिन छोड़ा नहीं, जान दे दिया लेकिन छोड़ा नहीं। लेकिन कौम का तवज्जो देगा, उसका मौका मिलेगा, कब आपके साथ खड़े हो जाएगा। पाकिस्तान में एक अच्छा कौम है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने शिरकत की, नवाजिश आपकी। अच्छा, तुर्क सदर का इस नाजुक हालात में पाकिस्तान आना, तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी एक बहुत दिलाना फैसला है, और जो इस हालात में वो दुनिया को एक ही पैगाम देना चाह रहे हैं कि तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है। जिस तरह चाइना पाकिस्तान के साथ कदम मिला के खड़ा है, इस तरह तुर्की भी पाकिस्तान के साथ कदम मिला के खड़ा है। और इस मौजूदा सूरत हाल, मौजूदा हालात के तनाजुर में देखें तो उनका आना ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि पाकिस्तान को तनहा ना समझा जाए, चाहे ये इंडिया जितनी मर्जी, चाहे अमेरिका, रशिया जितनी मर्जी कोशिशें कर लें पाकिस्तान को तनहा करने की, पाकिस्तान के जो है चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है, ईरान, अफगानिस्तान वाली से, हर तरफ से। एक तरफ तो वो इंडिया अजली दुश्मन है ही, अब दूसरी जितनी भी जानिब से पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की जा रही है, और फिर आलमी लोगों को ये पैगाम दिया जा रहा है। जाहिर बात है कि जब एक इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है कि जब आलमी बरादरी जो है वो इस पोर्ट पे नहीं आएगी, सी पैक मंसूबे के ऊपर वो अपनी तिजारत नहीं करेगी, जाहिर बात है इतना बड़ा जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, तकरीबन $198 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है इसके ऊपर, तो वो सारी बेकार जाएगी। तो वो पाकिस्तान की एक इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन हालात के अंदर तुर्क सदर का खुद पाकिस्तान आना और पाकिस्तान के साथ खड़े होना, और फिर कश्मीर के ऊपर, कश्मीर के बरमला बात करना, और फिर हमायत का ऐलान करना, मैं समझता हूँ कि ये उनकी एक दोस्ती की बहुत बड़ी मिसाल है, और उन्होंने दुनिया को ये बावर करवा दिया है कि तुरक पाकिस्तान के साथ, जिस तरह चाइना कदम मिला के खड़ा है, इस तरह तुर्की भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। थोड़े आगे जाके, लेकिन इससे पहले हम बात कर रहे थे खालिद साहब की कॉल से पहले कि जिस तरह ज़रबे अज़्ब शुरू किया आर्मी ने, वहाँ से फिर कुछ ज़रूरत महसूस की तो उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान जो है वो तरतीब दिया। अच्छा, तो अब मसलन हमारे मुल्क में ख़ासकर जो 3 शहरों का मैंने जिक्र किया है, वहाँ पे 12 ऐसे बैरूनी आलाकार पकड़े भी गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ, और कुछ हमारे अपने भी, कुछ अपने भी, बल्कि सारे अपने थे लेकिन दूसरों से के इशारों पे चल रहे थे, उनको पकड़ा और फिर बहुत जल्दी उनको छोड़ दिया गया। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे ये नेशनल एक्शन प्लान में कोई कमी है, या उसमें कुछ मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है, या ये इसके ऊपर दबाव है किसी सियासी पार्टी का, किसी सियासी शख्सियत का, या बैरूनी दबाव है? इस हवाले से आप क्या देखें, जैसे मैं पहले जो है खालिद साहब की कॉल से पहले तज़किरा कर रहा था कि कराची को जो है वो साजिशों का गहवारा बनाया गया, और इस वक्त जो सी पैक मनसूबे की इब्तदा और इंतहा बल्तिस्तान है और इधर से गवादर बलोचिस्तान है, तो नेशनल एक्शन प्लान का तरतीब देना और उसके ऊपर अमल दरामद होना, उसका कारआमद होना इस वक्त बहुत नहायत ज़रूरी है। तो नेशनल एक्शन प्लान ये एक ऐसी चीज़ है कि आपने ज़रबे अज़ब का जो बनाया है वहाँ नहीं, उसकी ज़रूरत अपनी जगह, लेकिन इसके ऊपर जो कुछ अभी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात आर्मी ने ये बहुत अच्छा प्लान बनाया था, इसके ऊपर बहुत जो है ना वो जोर जैसे कहते हैं जोर शोर के साथ इसके ऊपर काम शुरू हुआ, और फिर जो है कितने तकरीबन 25 से 30 के करीब जो है दहशतगर्दों को फांसियां मिली, लेकिन उसके बाद ये अमल रुक गया। असल मसला ये है कि अब नेशनल एक्शन प्लान के अंदर सिर्फ दहशतगर्द नहीं आते ना, नेशनल एक्शन प्लान के अंदर जो हमारी जो सियासी दहशतगर्दी है उसका भी खात्मा होगा, मजहबी दहशतगर्दी है, सियासी दहशतगर्दी है, सबके ऊपर काम होगा। और जो है आर्मी ने काम किया, आप रेंजर्स ने देखें कराची का किस तरह सफाया किया, चाहे उसका ताल्लुक किसी तरह से हो, लेकिन अब आर्मी को इस वक्त यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना उससे एक कदम पीछे हटना पड़ा
کیوں ہٹنا پڑا؟ کیونکہ آرمی کے جو اس وقت سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا سی پیک منصوبہ شروع ہو جائے، اس کے اوپر کام شروع ہو جائے اور یہ جو ہے نا پاکستان کسی ترقی کی راہ پر گامزن ہو. تو اس کے لیے سیاسی جماعتوں کو آپس میں ساتھ لینا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ مسئلہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، یہ سیاسی طریقے سے ہی حل ہو سکتا ہے. جس طرح پہلے بلوچستان کے اندر فوج نے مداخلت کی اور فوج نے جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ جی ہم آپ کو وہاں سے ہٹ کریں گے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. تو وہ آرمی کا ایک جو انداز ہوتا ہے وہ ذرا تھوڑا جارحانہ انداز ہوتا ہے. آرمی کا ایک اپنا طریقہ کار ہے کام کرنے کا، سیاست کا ایک اپنا طریقہ کار ہے کام کرنے کا. تو سیاسی لیڈروں کو، سیاسی پارٹیوں کو ساتھ لینا یہ ضروری تھا، اس لیے جو ہے نا ان کو ایک قدم پیچھے ہونا پڑا. یہ ایک سیاسی دباؤ ہے، کس لیے؟ تاکہ یہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے یہ اپنے جو ہے نا صحیح طریقے سے کام کرے اور پاکستان میں ترقی کامیاب ہو. تو یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسٹریٹجی ہے. میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور جو میں دیکھ رہا ہوں یہ آرمی کی مجھے ایک اسٹریٹجی لگ رہی ہے. دیکھیں شیر جب کبھی ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے تو وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیر ڈر گیا ہے. شیر ہمیشہ جب ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے تو بڑا حملہ کرنے کے لیے پیچھے ہٹتا ہے. تو یہ احتساب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ایک بڑا حملہ ہوگا؟ ہاں دیکھیں، اگر آرمی اس چیز کو سی پیک کے منصوبے کو کامیاب بنانا چاہتی ہے تو ایک دفعہ جب اس کا افتتاح ہو جائے، اپنے لائن کے اوپر آ جائے، تو پھر جو ہے نا اس کو احتساب کا عمل شروع کرنا پڑے گا. اور دہشت گرد، ظاہری بات ہے جب تک دہشت گردی سے نہیں نمٹا جائے گا، پاکستان کا دہشت گردی سے صفایا نہیں ہوگا، تو اسی پیک کا منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا. نہ ہی عالمی برادری یہاں پر آئے گی، نہ ہی عالمی بزنس مین، نہ ہی عالمی انویسٹر یہاں پر آئے گا، کیونکہ جب تک اس کو آپ پروٹیکشن تحفظ نہیں دیں گے. اب دیکھیں جب جیسے سی پیک کا افتتاح ہوا ہے تو جو سب سے پہلی شپمنٹ گئی ہے، اب دیکھو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک نیوی کا جو ہے وہ شپ بھی اس کے ساتھ ساتھ تھا. پھر پوری جو ہے وہ وہاں سے بلتستان سے لے کے جو ہے وہ جو اس کے وہاں تک گوادر تک اس کی فضائی نگرانی کی گئی ہے. تو اور پوری پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے. جب یہ شہرہ کا افتتاح ہوا تھا، شہرہ ہوا تھا، تو آرمی چیف کا خود وہاں پر جانا اور پرائم منسٹر کو ساتھ بٹھا کر خود جیپ کے اوپر سفر کرنا، یہ ایک دنیا کو پیغام تھا کہ اگر آرمی چیف خود گاڑی میں بیٹھ کے بغیر کسی پروٹوکول کے اور اس کے ساتھ پرائم منسٹر بیٹھ کے اس راہ کے اوپر سفر کر سکتا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی انویسٹر جو ہے نا وہ اس راہ کو اپنے لیے محفوظ جو ہے نا وہ تصور کر سکتا ہے. تو انہوں نے پیغام دیا ایک، اور کافی حد تک اس کے اوپر روک تھام ہے. تو ابھی جو ہے نیشنل ایکشن پلان کو ذرا تھوڑا سا انہوں نے کل عدم جو ہے اس کو اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ سست روی سے کا شکار ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ رکے گا نہیں. جس طرح آرمی پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خیر کے لیے کام کر رہی ہے، تو جس طرح یہ منصوبہ اپنے عروج کو پہنچتا ہے، اپنے صحیح طرح اپنے تام جھام سے جب جو منصوبہ شروع ہوگا تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ اس نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بھی کام ہوگا. اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے جب تک، کیونکہ آپ جتنا مرضی بڑا آپریشن کر لیں، ظاہری بات ہے جب تک آپ اس کی جڑیں یہاں پر اپنا ہمارے یہاں شہروں سے ختم نہیں کریں گے. اب جتنے بھی لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں، جو ہے ہمارا وزیرستان کا علاقہ، وہاں پر بیٹھ کر جو دہشت گردی کر رہے ہیں، تو ان کی ساری کی ساری جڑیں یہاں پر ہے. ٹوٹل ان کو فنڈنگ یہاں سے ہو رہی ہے، ان کے یہاں پر جو ہے وہ جڑیں ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کے روابط ہیں باقاعدہ. تو جب تک ان کی جڑیں ختم نہیں ہوگی، وہ جو ہے نا ہمارا جو ہے پورے کا پورا آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا. تو نیشنل ایکشن پلان بہت ضروری ہے تاکہ کوئی بھی دوسرا بندہ. ایک چیز اور ہے کہ ابھی ہم آتے ہیں کہ ایسی صورتحال کے تشویشناک صورتحال، بارہا میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن ایسی صورت میں طیب اردوغان کا آنا پاکستان اور پھر آ کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنا، یہ ایک بہت اچھی بات ہے. بلکہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اگر کہا جائے تو یہ ایک امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان آئندہ ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید جو ہے نا وہ مستحکم کر رہا ہے. لیکن یہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک جہاں یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک افسوسناک امر یہ بھی ہے کہ ہماری کچھ سیاسی پارٹی، بلکہ ایک پارٹی نے وہاں پہ جانے سے انکار کیا. صحیح. اور اگر اپنے ناظرین کو بھی میں یہ بتا دوں کہ یہ ایک افسوسناک امر ہے اور نہایت ہی دل اس نے دکھایا کہ دیکھیں، ایک طرف آپ ناظرین کو یاد ہوگا کہ جب یمن میں حوثی باغیوں کو کچلنے کے لیے فوج بھیجنے کا معاملہ اٹھایا گیا پاکستانی پارلیمنٹ میں، بلکہ خلیج کے ممالک نے ہم سے مطالبہ کیا انہوں نے درخواست دی کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے پاکستان کی مدد کی. اس وقت ہمارے بہت ساری سیاسی پارٹیاں وہ اس کی مخالفت میں کود پڑی کہ بھئی ہم کسی دوسرے کی جنگ میں الجھنا نہیں چاہتے، ہم کسی دوسرے کی جنگ میں کودنا نہیں چاہتے، ہم اس میں شریک نہیں ہونا چاہتے. وہ ان کے اپنے مسائل ہیں، جو بھی ہیں، جس کے ساتھ بھی ہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں، البتہ یہ یقین دہانی کرائی تھی پاکستانی حکومت نے
سیکیورٹی اداروں نے کہ اگر حرمین شریفین کے اوپر کوئی اس طرح میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو ہم ہر قیمت اس کا دفاع کریں گے. یہ ایک اچھا رد عمل تھا. معذرت تھی، معذرت کر لی، کوئی عذر تھا یا جو بھی تھا، بہرکیف وہ خود سمجھتے ہیں. لیکن اس وقت بھی آپ ناظرین کو یاد ہوگا کہ ہماری جو پارٹی نے ابھی انکار کیا ہے پارلیمنٹ میں جانے سے اور طیب اردگان کے خطاب کو سننے سے انکار کیا، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بیٹھنے سے انکار کیا، اور سب سے جو ان کا بڑا بہانہ تھا یا جو ان کا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ وزیر اعظم جو ہے نا یہ کرپٹ ہیں، یہ چور ہیں، اس کے اوپر کیسز ہیں، پاناما کے کیسز ہیں، جب تک اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں آتا تب تک ہم پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک نہیں ہوتے. خیر یہ ان کی اپنی بات ہے. لیکن اس سے پہلے میں اپنے ناظرین کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس یمن کے معاملے کے وقت جب یمن میں فوج بھیجنے کی بات آئی، اس وقت بھی اسی سیاسی پارٹی نے ایک ایشو اٹھایا تھا، اور وہ تھا دھاندلی کا، کہ بھئی یہ وزیر اعظم جو آیا ہے یہ دھاندلی سے وزیر اعظم بنا ہے، ہم پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا. لیکن جب فوج بھیجنے کی بات آئی، اس وقت قرارداد پیش کی گئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ قومی مفاد کو مقدم رکھا اور ہم آ گئے، اور پھر آ کے انہوں نے اس کے خلاف اپنا ووٹ کاسٹ کیا. اب یہاں پہ جس آدمی کو وہاں پہ قومی مفاد نظر آتا ہے، کیا یہ قومی مفاد آج نہیں تھا کہ جب آپ کے پاس ایک مہمان آیا، اور پھر افسوسناک امر یہ ہے کہ ترک سفیر 2-3 بار گئے، ان سے ملے، ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ آ جائیں، اور اس کے باوجود اس طرح کی ہٹ دھرمی میرے خیال میں کہ یہ ایک بہت برا تاثر ہے، خاص کر پاکستان جس حالت زار سے دوچار ہے، خاص کر ایسی حالت کہ جب دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان ان کو صرف ایک پوائنٹ کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے خلاف ان کو ایک پوائنٹ ملے، پھر ان کا میڈیا اس ایک پوائنٹ کے پیچھے اپنے ہزاروں پوائنٹ لگا کے اس کو دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک چرچا اور ایک شور مچائے. اب جب ایسی صورتحال ہے کہ آپ کے دشمن کو ایک پوائنٹ کی ضرورت ہے اور آپ پورے اس کو 10 پوائنٹ دے دیں، تو میرے خیال میں یہ ملک اور ملت کے ساتھ ایک وفاداری نہیں ہے، بلکہ ملک کی مفاد یہی تھا کہ جو بھی تھا آپس میں جتنا بھی اختلاف تھا وہ آپس میں اختلاف رہتا، لیکن اس اختلاف کو ایک ایسے وقت میں پس پشت ڈال کر اس مہمان کی خوب سے خوب تر مہمان نوازی کی جاتی، اس کا استقبال کیا جاتا. اس میں ایک طرف جہاں ہمارے وزیر اعظم صاحب کے اوپر اعتراضات ہیں، لیکن وہ اعتراضات اپنی جگہ وہ بھی کسی حد تک درست بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بھی غلطی کی گنجائش ہے، لیکن ایک بہت بڑی پارٹی، سیاسی پارٹی کا ایک ایسا فیصلہ یہ یقیناً سمجھ سے بالاتر ہے. تو اس کے حوالے سے ہم مزید جانتے ہیں عبید صاحب سے. عبید صاحب، آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے عبداللہ بھائی، آپ نے جو بات کی میں اس سے کلی طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب ماشاءاللہ بہت ایک دانشمند انسان ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، ان کے فیصلوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، بڑے اچھے فیصلے ہیں جی. لیکن یہاں پر جب انہوں نے وہاں پر یمن کے مسئلے پہ اپنے ذاتی پارٹی کے مفاد کو مدنظر رکھ کے پوری جو ہے وہ پاکستان کا مفاد، انہوں نے وسیع تر مفاد کو سامنے رکھا اور وہاں پر گئے، پارلیمنٹ کے اندر گئے، وہاں پر جو بھی ان کا نقطہ نظر تھا انہوں نے بیان کیا، تو ایک بہت دانشمندانہ فیصلہ تھا. لیکن اب موجودہ صورتحال جو بہت نازک صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ترک صدر کا پاکستان آنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ دنیا کو ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ اس مشکل وقت کے اندر وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو اسی وقت کے اندر اگر جو ہے وہ پاکستان کی اندرونی جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جو سیاسی حالات ہیں، وہ پاکستان کا ساتھ نہ دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک غلط حرکت ہے. عمران خان صاحب کو جب وہ باہر سے آپ کا ساتھ دینے آیا اور آپ اندر ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں، بالکل دیکھیں یہ ان کی جو ہے جو ان کے الزامات ہیں، جو پاناما لیکس کے حوالے سے انہوں نے الزامات لگائے وہ اپنی جگہ پہ بجائے، لیکن جہاں پر ترک صدر کا پاکستان آنا یا جو ہے گوادر پورٹ کا افتتاح ہونا، یہ پاکستان کے مفاد کے اندر ہے، اس میں پاکستان کا ہی مفاد ہے، اس میں کسی کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. یہاں پر میری ایک جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ میرا ایک شکوہ جو ہے ہمارے پرائم منسٹر وزیر اعظم صاحب سے بھی ہے کہ جب ترک صدر آئے تو وہ وہاں پر ابھی یہ وقت تھا
ہمیشہ جو ایک دانشمندانہ جو لیڈر ہوتا ہے، جو ایک بہت ہی معاملہ فہم لیڈر ہوتا ہے، وہ ہر ایک موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے. اب یہ ایک بہت بڑا موقع تھا جہاں پر سب کو اپنے گلے سے لگایا جاتا. وہ تمام صوبوں کے وزراء کو اپنے ساتھ لے کے جاتے، ترک صدر کا استقبال کرتے، ان کو اپنے ساتھ ملاتے. اب انہوں نے بھی اپنے ذاتی مفاد کو نظر رکھتے ہوئے اپنے جو چھوٹے بھائی ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ، پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہے شہباز شریف صاحب، اور اس طرح جو ہے خاتون اول جو ہے پاکستان کی، ان کو تو وہ ساتھ لے گئے، لیکن جو دیگر وزارات تھے ان کو جو ہے وہ انہوں نے اپنے ساتھ نہیں ملایا. تو ایک غلط تاثر ہے. دوسرے جو صوبوں کے جو وزراء ہیں ان کے ذہن میں تو ظاہری بات ہے یہ آئے گا کہ یار یہ لوگ جو ہے موروثی سیاست کر رہے ہیں کہ وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ان کا بھائی تھا تو اس کو لے گئے اور ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے. حالانکہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے، ایک قومی معاملہ ہے، اس کے اوپر سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. تو ان کو سب کو ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا، خاص کر بلوچستان کے وزیر کو ساتھ لے کے جاتے تاکہ اس نازک صورتحال میں بلوچیوں کو یہ احساس ہوتا کہ یار جو ہمارا دل جوئی ہوتی ہے، ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ ہمیں ساتھ لے کے چل رہا ہے، ہمیں اس نے اپنے ساتھ کھڑا کیے. لیکن اس جو ہے ایک بہت اچھے موقع کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے گوا دیا اور جو ہے وہ سب کو یہ پیغام دیا کہ وہ ایک موروثی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں. وہ اندرونی مسائل ہیں جو بھی اور لیکن ان تمام چیزوں کے بعد عمران خان صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کے وسیع تر مفاد میں اپنے ذاتی مفاد کو چھوڑ کر ان کو جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے چلے جاتے ہیں وہاں پہ ایک تاثر ان کا استقبال کرنا چاہیے تھا اور ان کے ساتھ جو ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے اس نازک موڑ میں پاکستان کا ساتھ دیا. تو یہ ایک بہت ہی غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے ان کا. لیکن چلیں وہ جو بھی ہے ہمارے گھر کے مسائل ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ترک صدر کی آمد بھی ایک اس طرح کی صورتحال میں ہوئی؟ اس سے کچھ دن پہلے گوادر پورٹ کا افتتاح بھی ہوا، تو اس سے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل کے اوپر ایک اچھا تاثر ہے. اس حوالے سے اچھا تاثر ہے کہ دنیا کو یہ ایک پیغام ہے کہ پاکستان تنہا نہیں ہے. جہاں پر پاکستان کے ساتھ چائنا بھی ہے وہاں پہ ترکی بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، قدم کے ساتھ قدم ملا کے. تو یہ ایک بہت اچھا تاثر ہے ان کا آنا، اور یہ عالمی برادری کے لیے، عالمی قوتوں کے لیے جتنی بھی ہیں ان کے لیے ایک سمجھ لیں کہ آپ پیغام ہے کہ پاکستان کو تنہا نہ سمجھے رہے. اور انشاءاللہ آگے چل کے پاکستان ترک دوستی، پہلے بھی پاکستان اور ترکی نے مل کے بہت سارے منصوبے کے اوپر کام کیا ہے اور ابھی بھی کچھ بہت اہم منصوبے کے اوپر دستخط ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو اچھا ہے. جس طرح خالد بھائی نے کہا، خالد اوغلو صاحب نے، کہ ترک صدر نے آ کے پارلیمنٹ میں اپنے مشترکہ جو ان کا خطاب تھا وہاں پہ آ کے انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے پاکستان کے جو سیاسی رہنما ہیں ان کے ساتھ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا خاص وجہ ہے یا کیا خاص وجہ تھی یا خاص وجہ ہے اردوغان کے اندر کہ ایک قوم اس کے لیے جان دینے کے لیے بالکل تیار ہو جاتی ہے، اس کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہی ہے، جس طرح ہم نے اس کا نظارہ کچھ عرصہ پہلے دیکھا. اب بھی اگر کسی ترکی ساتھی سے ہم بات کر لیں تو بڑے خوش ہیں. دیکھیں رجب طیب اردوغان جو ہیں ان کی وہ ایک بہت اچھے لیڈر ہیں اور انہوں نے قوم کو ساتھ لے کے چلے ہیں، قوم کے وسیع تر مفاد میں کام کرے. ان کے اندر جو ایک سب سے بڑی چیز ہے ترک کے، اگر ہم ترکی کی تاریخ کے اوپر غور کریں تو ترکی وہ ملک ہے جو یورپ کی اندھی تقلید میں سب سے پیش تھا. لیکن جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے انہوں نے آ کے بہت ساری چیزوں کو بدلا ہے. اب دیکھیں جیسے میں نے کچھ دیر پہلے بھی ایک ہمارا پروگرام تھا اس میں نے ذکر کیا تھا کہ انسان کا بنایا ہوا جو نظام ہے اس کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک انسان کو پیدا کیا تو اسلام ایک دین فطرت ہے. جب آپ اس کی انسان کے فطری تقاضوں کو پورا کریں گے تو آپ اچھے طریقے سے معاشرے کے اندر پنپ سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ جو یورپ کی اندھی تقلید تھی اس کو ختم کیا ہے اور جو صحیح ایک اسلامی نظام ہے جو ایک مسلمان کا نظام ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یورپ جو اتنی ترقی کے اوپر جا رہا ہے اور دنیا کے سامنے جو ہے وہ ایک عالمی قوت بن کے سامنے آ رہا ہے تو اس کے اندر 80% ایسی چیزیں ہیں جس کا تمام استفادہ انہوں نے اسلامی قوانین سے ہی کیا ہے. اب آپ دیکھ لیں ایون کینیڈا کے اندر جو بچوں کی کفالت کا لا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا. تو حضرت عمر کے نام سے ہی وہ لا منسوب کیا جاتا ہے اور بچوں کی کفالت کی جاتی ہے. تو اسلامی نظام ایک ایسا نظام ہے جس کے اندر انسانیت کی بقا ہے، جس کے اندر رہ کر ہی دوسرا ملک کی جو معیشت کے حوالے سے ہے، معاشرت کے حوالے سے ان کا کافی کردار رہا ہے. حتیٰ کہ ترکی کی بھی حالت جس طرح خالد صاحب نے کہا کہ
ہم بھی پاکستان کی طرح تھے, ترکی کے حالات بھی اسی طرح تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لیڈر دیا اور پھر قوم کے اندر ایک شعور بیدار ہوا. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی کوئی وسائل کی کمی نہیں ہے, جیسے میں نے کہا کہ گوادر کا پورٹ ہے, اس کے بعد بلوچستان کے اندر, اس سے پہلے گوادر سے پہلے بھی بلوچستان کے اندر ریکوڈک کے, تانبے کے, سونے کے پہاڑ ہے, اس کے علاوہ کوئلے کی کانیں ہیں, دیگر کانیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کرپشن رہے گی اس وقت تک جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہے نا وہ اچھے حالات نہیں آ سکتے. تو اردوغان نے وہاں پر جو ہے وہ کرپشن کا خاتمہ کیا ہے, ٹھیک ہے, ان کو ایک صحیح نظام کے اندر لے کے ہیں. جب وہ کرپشن کا خاتمہ ہوا ہے تو وہاں پر ظاہری بات ہے لوگوں کو بہتری نظر آئی ہے, تو اگر وہ اس کو ان کے نظام میں بہتری نظر نہ آتی, اس کے نظام میں کوئی تبدیلی نہ دیکھتے, تو کیوں جو ہے وہ لوگ ٹینکوں کے سامنے جو ہے نا وہ کھڑے ہو جاتے. اب ایک انسان ہے وجہ سے. اور بڑی ایک اچھی بات بھی ہے, افسوسناک بات بھی ہے کہ جہاں پاکستان اتنے وسائل سے مالا مال ایک خطہ ہے, ایک زمین کا ایک ٹکڑا ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے, اور ترکی اگر اس کو دیکھا جائے تو کچھ ہی عرصہ میں طیب اردوغان نے ترکی کی اقتصاد کو, اس کے اقتصاد کو اس حالت تک لے گئے ہیں کہ آج اگر پاکستان ایک طرف کو دیکھا جائے تو پاکستان سینکڑوں ارب ڈالر وہ مقروض ہے ورلڈ بینک کا, اور ترکی آج اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ ورلڈ بینک کو آفر کر رہا ہے کہ اگر آپ کو قرضہ چاہیے تو آپ ترکی سے لے سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا واضح فرق ہے. ایک طرف ہم اورنج ٹرین اور میٹرو اور بائی پاس اور انڈر پاس یہ تو ہم ترکی سے سیکھ رہے ہیں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں سیاست میں بھی ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے یا صرف یہ روڈ بنانے کے چکر میں؟ سیاست میں سیکھنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ہم اثر جو رجب طیب اردوغان ہیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے ترکی کو کہاں سے اٹھا کر کس عروج تک لے گئے, کس عروج تک لے گئے. تو پاکستان کی بھی حالات بہت ہیں, بہت نازک صورتحال ہے, تو ان کو ان سے سیکھنا چاہیے. اور پاکستان کی معاشی حالت, انہوں نے ان کی جو پالیسیاں ہیں رجب طیب اردوغان کی جو معاشی پالیسیاں ہیں وہ بہت اچھی پالیسی ہیں, جنہوں نے پورے ترکی کا جو ہے نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے. تو پاکستان کو بھی ان سے کچھ سیکھنا چاہیے, اور ان کی وہی معاشی پالیسیاں اگر وہ پاکستان تو سیکھ رہا ہے نا, روڈ سیکھ رہا ہے, بائی پاس, انڈر پاس, روڈ اصل میں روڈ جو سیکھ رہا ہے یا وہ بائی پاس اورنج ٹرین ہے یا میٹرو ٹرین ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس بنیادی ضروریات ہی نہیں ہے, آپ کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے, علاج کے لیے آپ کے پاس ہاسپٹل نہیں ہے, آپ کے پاس بنیادی ضروریات آپ کے پاس نہیں ہے, آپ نے جو ہے وہ اورنج ٹرین کو کھائیں گے یا آپ میٹرو ٹرین کو کھائیں گے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں, یہ اپنے ذاتی مفادات, اپنے ذاتی ووٹوں کو گھیرنے کے لیے, اپنے جو ہے نا وہ حصے میں کارنامے ڈالنے کے لیے, اپنے حصے میں کارنامے ڈالنے کے لیے کہ جی ہم نے وہ اورنج ٹرین بنا دی, ہم نے جو ہے وہ میٹرو بس چلا دی, ہم نے پل بنا دیے, بائی پاس بنا دی. یہ بہت اچھی بات ہے, ترقی ہونی چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے جو ہماری اول توجہ مرکوز ہونی چاہیے وہ بنیادی ضروریات, کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر ہونی چاہیے. اب دیکھیں پاکستان کے اندر چیزیں کہاں سے کہاں پر پہنچ گئی ہیں, ان کے ریٹ پہلے کہاں پر تھے اور اب کہاں پر پہنچ رہے ہیں. ایک عام آدمی کے لیے, غریب انسان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ 2 وقت کی روٹی کھانا بھی جو ہے نا وہ ایک بہت مشکل امر ہو گیا ہے. وہ بیچارہ اپنا گھر کس طریقے سے چلا رہا ہے وہی جانتے ہیں, اس کا رب جانتا ہے. تو آپ اس صورتحال میں اتنے لاکھوں روپے اور اربوں خربوں روپے جو ہے وہ آپ ان طرح کے پروجیکٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے جو انسانی ضروریات ہیں ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی جائے, اس کے بعد تعلیم کے اوپر انویسٹمنٹ کی جائے. جب آپ کی قوم ایک کے اندر انٹلیکچوئلز ہوں گے, ایک تعلیم یافتہ قوم ہوگی, وہ خود اپنے آپ کو کھڑا کرے گی. ان کو پتا ہے کہ اگر یہ قوم ایک تعلیم یافتہ قوم ہوگی, اس قوم کے اندر شعور آ گیا, پھر یہ جو ہماری اجارہ داریاں ہیں, ہماری دکانداری ہیں, سب دکانداری ختم ہو جائیں گی, یہ اجارہ داریاں ختم ہو جائیں گی, ہمیں اپنی منہ کی کھانی پڑے گی. پاکستان کے اندر اس وقت لٹریسی ریٹ جو چل رہا ہے وہ پچھلے 5 سالوں میں اگر ہم دیکھیں تو وہ 5% نیچے آ گیا, اوپر جانے کی بجائے. یہ موجودہ صورتحال ہے. تو پاکستان کس ترقی کی راہ پر گامزن جا رہا ہے. ہمیں اپنے لٹریسی ریٹ کی فکر نہیں ہے, ہمیں فکر ہے تو اورنج ٹرین کی فکر ہے, اپنے قرضوں کی فکر نہیں ہے. ہم چاہے جا کے پہلے قرضے اتارے, اوپر اور بنسبتاً اور قرض چڑھے جا رہے ہیں. ہم جو وہ قرض لے لے کر لیز پہ جو ہے وہ اورنج ٹرینیں چلا رہے ہیں, میٹرو بسیں چلا رہے ہیں. تو یہ ساری کے سارے اپنی جو ہے نا سیاست چمکانے کے لیے, اپنے جو ہے سیاسی کیریئر کو بنانے کے لیے, اس کے اندر کارنامے ڈالنے کے لیے, جی ہم نے موٹر وے بنائی ہے ہمیں ووٹ دیا جائے, ہم نے جی اورنج ٹرین بنائی ہمیں ووٹ دیا جائے. خدا کے لیے اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑیں, ملک کے مفاد کو دیکھیں, انسانیت کے لیے چلے. ملک کے لیے تو کچھ انسانیت کے لیے ہی کام کر دیں. پاکستان کے اندر جو اس وقت جو ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک لو لیول, ایک تو ہے نا لو لیول کا جو طبقہ ہے, اس کے حالات میں سمجھتا ہوں بیان سے باہر ہیں. آپ جا کے دیکھیں, دیگر دیہات میں جا کے دیکھیں, یا جو پسماندہ علاقے ہیں, ایون بلوچستان کے جو پسماندہ علاقے ہیں, سندھ کے جو ہم دیکھ رہے ہیں, سندھ کے, بلوچستان کے, میں آپ اسے سن کے حیران ہوں گے کہ وہاں پر ابھی بھی
پینے والا پانی اس کی دستیابی نہیں ہے، اور کتنے ہی ایسے تالاب ہیں جب بارش ہوتی ہے اس میں تالاب میں پانی جمع کیا جاتا ہے اور انسان اور جانور ایک ہی تالاب سے منہ لگا کے پانی پی رہے ہیں. یہ تو ہماری صورتحال ہے، یہ بلوچستان کی صورتحال ہے جہاں پر یہ سی پیک کا منصوبہ اور گوادر جیسے بڑے بڑے عالمی منصوبے بن رہے ہیں، اور وہاں ہمارے سامنے آپ کو کسی افریقہ کے جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہاں پر پاکستان کے اندر اس طرح کے سارے حالات نظر آ جائیں گے. تو خدارا آپ اپنی سیاسی مفادات کو چھوڑیے، پاکستان کے لیے، انسانیت کے لیے کچھ کیجیے، اور سب سے پہلے اول وہلا میں بنیادی ضروریات لوگوں کو فراہم کریں، تعلیم فراہم کریں، باقی حالات اپنا خود بخود ٹھیک ہوں گے. چلیں جی عبید صاحب، بہت شکریہ نواز صاحب نے شرکت کی. ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے. ناظرین، کسی اوریہ صاحب کی کال ملائی تھی تو وہ کسی شو میں بیٹھے تھے، ٹاک شو میں، اور اسی طرح پروفیسر ابراہیم صاحب کی کال نہیں مل رہی. تو اب ناظرین سے بھی معذرت کہ ہم نے پہلے بتا دیا لیکن کال نہ مل سکی. خیر، فاروق درویش صاحب کا، خالد اغرلو صاحب کا، اور اپنے اسٹوڈیو مہمان جناب عبید الرحمن شفیق صاحب کا میں نہایت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا ہمارے ساتھ شرکت کی. آپ ناظرین کا بھی مشکور ہوں. لیکن آخر میں جاتے جاتے یہی میسج میں دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک زمین کا ایک ٹکڑا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. بہت ساری نعمتوں سے مالا مال یہ زمین کا یہ ٹکڑا اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے. اگر ہم اس کی تاریخ کو ذرا پڑھیں اور جس نظریے کی بنیاد پہ ہم نے اس ٹکڑے کو حاصل کیا ہے اور اس نظریے کے لیے ہم نے جتنی جانیں قربان کی ہے، اس نظریے کی حفاظت کے لیے، اس نظریے پہ ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، ہماری ماؤں، ہماری بہنوں کی عزتیں، ان کی عصمتیں لوٹی گئی ہیں، ہمارے بوڑھے ان کو تکلیف دی گئی ہے، ماؤں کے سامنے ان کے بیٹے ذبح کیے گئے ہیں. ایسی صورتحال میں جب ہم نے یہ ملک حاصل کیا، ایک بہت بڑی ہجرت ہوئی، 40 لاکھ تک لوگوں نے جانیں دی اپنی، اور اس کے باوجود جب یہ مملکت معرضی وجود میں آئی تو پھر آہستہ آہستہ ہم نے اس مملکت کے ساتھ صرف اس خطے کے ساتھ ہی بے وفائی نہیں بلکہ اپنے اس بہائے گئے اس خون کے ساتھ بھی ہم نے اس قدر بے وفائی کی کہ شاید وہ خون ہمیں کبھی بھی معاف نہ کرے، شاید وہ مائیں، شاید وہ ہمارے بھائی، شاید وہ ہمارے بزرگ ہمیں کبھی بھی معاف نہ کریں. اس لیے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر و قیمت کو سمجھیں، اس کو جانیں اور پھر اس کی قدر و قیمت کریں. قدر و قیمت جس طرح اس کا حق ہے اس طرح ہم اس کا شکریہ ادا کریں. یہ ملک یہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر و قیمت کریں، اس کے لیے متحد ہو جائیں، اس کے لیے متفق ہو جائیں، اس کے خلاف جو بھی سازش ہے اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جائیں. اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری بقا ہے. اسی میسج کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.